Allahu Akbar. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah who is Ar-Rahman and Ar-Rahim. Welcome. اب نہ ہے خوف نہ ہے غرور جب سے آیا تیرے حضور یو الرحمن ہے الرحیم تو الغفار ہے الحکیم دے دے سلطان دے دے برہان تیرا فرقان میرا ایمان الحمدللہ تجھ سے منہ موڑا دل تیرا توڑا میں پریشان دل ہے ٹوٹا زندگی پوچھل تو جو روٹھا یو الرحمن ہے الرحیم تو سجدے میں تیرے میں ہوں پڑا میں تیرے قابل تو نہیں تو میرا اللہ میرا ولی أتمم لنا نورنا أتمم لنا نورنا أتمم لنا نورنا. Allahu Akbar. Alhamdulillah. My dear brothers, sisters, my dear friends, beloved children, and very respected elders, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Najm Shiraz live from London at the moment. اور تھوڑی دیر میں
ہم نیوزی لینڈ جائیں گے جہاں ریڈیو ترانہ پہ سسٹر پون ہمارا انتظار کر رہی ہیں، اور آج ہم اپنے نیوزی لینڈ کے جو لوگ ہیں، جو دوست ہیں، جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ان سے بات کریں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں ہر دن میرے ساتھ ہوتے ہیں پچھلے 2 سال سے، اور سحر ٹائم پہ میرا اور ان کا یہ ساتھ ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا رمضان. بٹ ہم نے پھر یہ سوچا کہ پورا سال کیوں ان کو دور رکھا جائے. تو جب تک اللہ نے یہ زندگی دی ہوئی ہے، جب تک اللہ نے یہ ہمت دی ہوئی ہے اور ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، تو اس کا کیوں نہ ایک ایک لمحہ براڈ کاسٹ ٹائم، ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کی جو براڈ کاسٹ چل رہی ہے اس کو ہم پراپرلی یوٹیلائز کریں. تو پھر میں نے سوچا کہ ہم ایٹ لیسٹ ونس اے ویک نیوزی لینڈ کے بھی لوگوں سے بات کریں گے. اور تھرسڈے کو ہم یو کے میں بات کرتے ہیں، اور فرائیڈے کو ہم ساؤتھ افریقہ سے بات کرتے ہیں. لیکن اب جو ہے فیس بک کے جو ہمارے ساتھی ہیں، آپ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. سو لیٹس ہیو اے لٹل رول کال، اور پھر چلتے ہیں نیوزی لینڈ. تو ہمارے ساتھ جو ہے، ہے نجم بھائی، ہاؤ آر یو؟ ارم عروج ویئر آر یو فرام؟ اپنا شہر یا ملک ضرور بتایا کریں. سسٹر فرخندہ روف، آئی نو فرام ہرڈز فیلڈ. سسٹر سائکا کوثر فرام بلیک برن، if I'm right. You're so handsome, your voice is just awesome. Thank you, Sister Uruj. That's a great compliment to wake me up. Well, I'm not going to go on. Sister Saima Akbar from Bahawalpur. Walaikum assalam. Stay smiling. You too. Sister Mariam Bukhari from Auckland, New Zealand. This must be really early there. So thank you very much, all of you, for being there. ابھی ہم تھوڑی دیر میں جائیں گے. تو جیسے کہ میں حمد میں کہہ رہا تھا کہ اتمم لنا نورنا، اتمم کا مطلب ہوتا ہے تمام کر دے. یہ وہی ورڈ ہے جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، تمام، کسی چیز کو کمپلیٹ کر دینا. اتمم لنا، کمپلیٹ کر دے، تمام کر دے ہمارے لیے، نورنا، ہمارا نور. یہ جو آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، لیکن آنکھوں میں سے دکھتا کیا ہے، سارا مسئلہ اس کا ہے. آنکھوں میں سے ہم کس چیز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ اپنے جذبات سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ایموشن سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اپنی ایجوکیشن سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اپنی کلچر سے، اپنے گھر کے ماحول سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اپنی تعلیم سے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا نور جو ہے، کیونکہ اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، اللہ انسانیت کا بنانے والا ہے، تو اس میں مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، اس میں ہر طرح کے امیر غریب، بڑے چھوٹے، ہر پوزیشن کے، ہر طرح کے لوگ ہیں. تو جب اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں تو سب برابر نظر آتے ہیں. اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں تو جو صاحب تقویٰ ہے وہ زیادہ اچھا نظر آتا ہے، اچھی پوزیشن میں نظر آتا ہے. جو صاحب تقویٰ نہیں ہیں، ان کو، وہ چونکہ اندھیرے میں نظر آتے ہیں تو ان کو اندھیرے سے باہر نکالنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ مجھے یاد آتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے تقویٰ لو، یعنی مومن کی ویژن سے تقویٰ لو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایک عام انسان اپنے جذبات، اپنی چاہتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی سیلفشنس سے دنیا کو دیکھتا ہے. اس لیے شکوہ بھی کرتا ہے، کمپلین بھی کرتا ہے، پرابلم میں بھی رہتا ہے، اسٹریسڈ بھی رہتا ہے، ڈپریسڈ بھی رہتا ہے. کتنا بھی اس کو مل جائے پوزیشن، سب کچھ، وہ ہمیشہ مور اینڈ مور مانگتا ہے. جبکہ مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں خود ہی جھک جاتی ہیں کہ کیوں نہیں دیکھتا اس جہاں میں ہر شے لامحدود ہے، جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی، یہ معاملہ کچھ اور ہے. تو مومن جو ہے وہ اللہ کی آیات سے، اللہ کے نور سے، اللہ کے دین سے جب دیکھتا ہے تو اس کو اپنی ہر وقت اپنی اوقات، اس کو اپنی پوزیشن، اپنی جگہ بھی، اپنا مقام بھی نظر میں ہوتا ہے کہ مجھے مقام سے نہیں گرنا. جو اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے، نوازا ہے، اپنی کمپنی دی ہے، اپنا علم عطا کیا ہے، اپنا وزڈم عطا کیا ہے، اپنی روشنی عطا کی ہے، دنیا دیکھنے کا طریقہ بتایا ہے، دنیا میں چلنے کا طریقہ بتایا ہے، اپنے آپ
اپنی اصلاح کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ورنہ انسان تو اپنی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. میں نے بھی کئی سال زندگی کے اپنی طرف نہیں دیکھا کہ مجھ میں کیا کمی ہے. ہمیشہ دوسروں کے اندر ہی کمی نظر آئی مجھے، ہمیشہ دوسرے لوگوں کے اندر ہی کوتاہیاں نظر آئیں. ہمارے ساتھ ام حمزہ ہے. السلام علیکم رجب بھائی. اوکے سسٹر مقدس رحمان ہیئر. ہوپ یو آر ویل. آئی ریکویسٹڈ بردر to give my salam to you. Okay, thank you very much. Walaikum assalam. Mamuna Adnan, salam. Walaikum assalam. Excellent talk. Well, we haven't really started talking yet. It's just a warm up. Warm up جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ایمان کو بھی وارمڈ اپ رکھنے کے لیے بات کرنا ضروری ہے، ذکر ضروری ہے، ریمائنڈر ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ذکرن کثیرا فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور ذکرن کثیرا، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرو. کیونکہ جتنا ہم اللہ کی بات کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یو ریمبر می آئی ریمبر یو، وَاشْكُرُوا لِي، اور شکر میں رہو. کیونکہ جتنا ہم اس کو یاد کریں گے، اس کی بات کو یاد رکھیں گے، اس کی آیات کو یاد رکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وزڈم دیا، جو انہوں نے اللہ سے لیا، انہوں نے احادیث کی صورت میں ہمیں وزڈم ہم سے شیئر کیا. جتنا ہم اس کو یاد رکھتے ہیں اتنا ہم گراؤنڈڈ رہتے ہیں، اتنا ہم فوکسڈ رہتے ہیں، اتنا ہم جھکے رہتے ہیں، ہیوملٹی اور عاجزی میں رہتے ہیں. اور انسان عاجزی میں ہی رہے تو اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ انسان جب بھی اپنی اوقات سے باہر نکلتا ہے تو پھر اس کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اور وہ گر جاتا ہے. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ارم کہہ رہی ہیں کہ کال می ارم، سو سلام فرام ارم. وعلیکم السلام ارم. آئیے چلتے ہیں نیوزی لینڈ اور دیکھتے ہیں کہ سسٹر پون کیا کہہ رہی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ آج ان کے دل میں کیا ہے، ان کا سوال کیا ہے. اینڈ دین آئی کین انکلوڈ یو ٹو شیئر یور کامنٹس آلسو، بیکاز دیٹ سم ٹائمز ہیلپ می ٹو. نجم صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے آج ایک بار پھر سے، اور ریڈیو ترانہ کے جتنے سننے والے ہیں اور ساتھ میں فیس بک کے ذریعے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے جا رہے ہیں. کیسی طبیعت ہے آپ کی نجم صاحب؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور میں ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ جتنے بھی اس وقت لوگ فیس بک پر ہیں وہ سب بھی زبردست ہیں، اور وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں. اور ہم سب منتظر ہیں کہ آج پون کیا سوال لے کے آ رہی ہیں. نجم صاحب آج آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی، پرانی جنریشن کے لوگ آج کے جنریشن کے لوگوں کی ہمیشہ نیگیٹیو چیزیں بولتے رہتے ہیں، نیگیٹیو باتیں بولتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوا کرتا تھا. اس سے مجھے لگتا ہے کہ آج کے جنریشن کے لوگ بہت ہی ڈسکریجڈ ہوا کرتے ہیں. سو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ اس کو ذرا لوگوں کو سمجھائیں کہ کبھی کبھی ہم جس طرح سے باتیں کرتے ہیں آج کے جنریشن کے ساتھ، اس کی وجہ سے انہیں بہت ناراض کر دیا کرتے ہیں، ڈسکریج کر دیا کرتے ہیں. سو کیسے اس جنریشن کے لوگ آج کے جنریشن کے لوگوں کو اپریشیٹ کریں اور ہیلپ کریں کہ وہ اور گرو کر سکے، اس پر میں چاہوں گی کہ آج تمام سننے والوں سے آپ ذکر کریں نجم صاحب. ٹف ون. یہ ساری زندگی سے ہم یہ سنتے آئے ہیں، پرانی جنریشن اور نئی جنریشن. اور ایکچولی سسٹر پون سوال بہت زبردست ہے، اور اس میں سیکھنے کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، ریئلائز کرنے کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، دونوں کے لیے، دونوں جنریشنز کے لیے. دیکھیں دین کے پرسپیکٹو سے، کیونکہ میرا پرسپیکٹو وہی ہوتا ہے جو میں سیکھ رہا ہوں، اور جو اللہ کا پرسپیکٹو ہے قرآن مجید میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسپیکٹو ہے، تو اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو چاہے پرانی جنریشن ہو یا نئی جنریشن ہو، دونوں کی جو پوزیشن ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کی سی ہے اللہ کے سامنے. دونوں ہی انسان ہیں اور دونوں ہی اسٹوڈنٹ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے اندر دو سوال ہیں. ایک سوال تو آپ نے پوچھ لیا کہ نئی جنریشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، نئی جنریشن کو کیسے کیا صرف نیگیٹیوٹی کو ایڈریس کرنا چاہیے یا ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. یہ میں بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے میرا خیال ہے کہ پہلے یہ سوال اٹھتا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات فیکٹ ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ ہر آنے والی جنریشن
پیچھے والی جنریشن سے کس اعتبار سے کم نظر آتی ہے. جو پہلے والی جنریشن یہ شکایت کرتی ہے کہ آج کی جنریشن جو ہے وہ بھٹک گئی ہے یا لاسٹ ہے یا وہاں نہیں ہے جہاں ہم تھے یا جیسے حالات پہلے تھے وہ اب نہیں ہے. کیا یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ بات فیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا واقعی ہر آنے والی جنریشن کیا ان کا معیار گر رہا ہے اور کس چیز میں گر رہا ہے؟ تو ہمیں اس کے لیے پہلے تو فیکٹس اینڈ فگرز دیکھنے پڑیں گے ہر لحاظ سے کہ فیکٹس کیا ہیں، سچائی کیا ہے. آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں، اور تھوڑا سا برین سٹارم کرتے ہیں. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بدلا ہے، کیا فرق پڑا ہے. اس کے بعد پھر میں آپ سے شیئر کروں گا کہ قرآن کا پرسپیکٹو کیا ہے اس بارے میں، حدیث کا پرسپیکٹو کیا ہے اس بارے میں، اور ہمیں کیا لرن کرنا چاہیے اس سبجیکٹ سے. ام حمزہ کہتی ہیں یور ٹاکس ٹاپکس اینڈ دا وے ڈیلیورنگ دی اسلامک ٹاکس ہیو بیکم ویری مچ میچیور. ماشاء اللہ، مے یو پروگریس ہیئر اینڈ ان ہیئر آفٹر. آمین. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا. سچ بات تو یہ ہے کہ ایمان میچیور ہونا چاہیے. ٹاک تب میچیور ہوتی ہے سسٹر جب ایمان میچیور ہوتا ہے، اور ایمان ہر روز گرو کرنا چاہیے. اگر ایمان گرو نہیں کر رہا ہے، میچیور نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے، ہم کہیں اٹک گئے ہیں، ہم کہیں پھنس گئے ہیں. اور ایمان رکتا نہیں ہے، اگر رک گیا تو وہ سٹیل ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم سبت میں چلے گئے ہیں، جس کو ہم سبت کہتے ہیں، یعنی ریسٹ میں چلے گئے ہیں. اور ریسٹ میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے شیطان زندگی میں ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. شیطان اپنی پوری تیاری کے ساتھ ہماری زندگی میں انٹر ہو چکا ہے. اسی لیے اس نے ہمارے ایمان کو بڑھنے سے روک دیا ہے. کیونکہ ایک ہی چیز ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی، ایک ہی چیز ہے جو کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، ایک ہی چیز ہے جو کبھی جس کو زوال نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ، اور وہ ہے ایمان. ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے اور بڑھنا چاہیے. اگر ایمان نہیں بڑھ رہا، you should be worried about it, I should be worried about it. But thank you very much for always being motivator اور encourage کرتے ہیں آپ ہمیشہ. ارم کہتی ہیں نجم بھائی میں بہت گنہگار ہوں، بہت زیادہ. well سسٹر ہم سب گنہگار ہیں. گنہگار ہونا اتنا مسئلہ نہیں ہے، گنہگار رہنا مسئلہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے گناہوں پہ کھڑے رہنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. واٹ اے بیوٹیفل کال. That human being is not going to the hell because of his sins. He would go to the hell because of being insistent on his sins, by not making an improvement, by not doing something about it, by not correcting those sins, by not saying sorry and doing tawbah and correct. So اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب ہمارا رب ہے ہی ستار. ستار کا مطلب یہی ہوتا ہے جو پردے میں رکھتا ہے، اور اسی لیے قرآن مجید ہمیں انڈائریکٹلی سکھاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید ہمیں انڈائریکٹ ایڈوائز کرتا ہے کہ او یو ہو بلیو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اگر وہ میرا نام لے کے مجھے بتاتا تو پوری دنیا کے اندر میں شکل دکھانے کے قابل نہ رہتا. اگر وہ سب کا نام لے لے کر بتاتا کہ تم یہ گناہ کر رہے ہو، تم یہ گناہ کر رہے ہو، تم اس غلطی میں پھنسے ہوئے ہو، تم یہاں پھنسے ہوئے ہو، تو جو ہے وہ دنیا میں ایک عجیب کیوس ہو جاتا، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو. تو اس لیے اللہ نے پردہ رکھا، اور پردہ رکھ کے اس نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو اس نے انڈائریکٹلی ہمیں سکھایا، انڈائریکٹلی ہمیں توبہ کی طرف دعوت دی، انڈائریکٹلی ہمیں اپنے میسج، اپنے ذکر، اپنی حکمت، اپنے نالج کی طرف بلایا، انڈائریکٹلی ہمیں کہا کہ توبہ کرو، انڈائریکٹلی ہمیں کہا کہ معافی مانگو. سو اٹس بیسٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریپینٹ کرنا، ریئلائز کرنا، اپنے گناہوں کو ماننا، یہ پہلی شرط ہے. لیکن اس کے بعد توبہ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم وہیں پہ، کیونکہ اگر اس دوران ہماری موت ہو گئی، اگر اس دوران ہماری ڈیتھ ہو گئی، تو ہم اسی کیفیت میں اللہ کی طرف چلے جائیں گے. تو اس لیے جب اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، اپرچونٹی دی ہوئی ہے ہمارے پاس فریش سٹارٹ لینے کا، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا. ارم
میں کیا کروں کہ میرے دل کو سکون آ جائے؟ آپ بہت غور سے آج کی یہ ٹاک سنیں. ابھی میسج بند اور اب کان کھل گئے. کان کھول کے اور پوری توجہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ آپ نے آج کی یہ بات سننی ہے. ایک پین لے لیجئے اور پیپر لے لیجئے اور اس میں جو خاص پوائنٹس اور خاص باتیں ہوں گی، کچھ ریفرنسز میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کے، وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا. انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت فائدہ بھی ہوگا. اینڈ جب تک جان میں جان ہے، زندگی ہے، آئی ایم ہیئر. آپ مجھے ان باکس بھی کر سکتی ہیں اور انشاءاللہ تعالی وی ول ہیلپ یو. جیسے مجھے فائدہ ہوا ہے ایسے بہت سارے سسٹرز، بہت سارے بھائیوں کو فائدہ ہوا ہے ہماری اس فیس بک سیشن سے. بہت سارے ہمارے دوستوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے ایک مستقل موٹیویشن، ہوپ اور ری ایشورنس ملتی رہتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتے رہنا چاہیے. اور ایمان جب بڑھ رہا ہوتا ہے تو یو فیل گڈ اباؤٹ اٹ. جب گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں آپ کے کنٹرول میں آنی شروع ہو جائیں، اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان بڑھنا شروع ہو گیا ہے. جب وہ حرکتیں، وہ عادتیں جو آپ کو، جن سے آپ خود تنگ آ چکے تھے، جب آپ کے اندر سے نکل جائیں تو پھر آپ کو سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے بچا لیا. تو اب آپ غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پرانی جنریشن جو ہے وہ نئی جنریشن کو کے بارے میں نیگیٹو اس کا وہ ہے، آؤٹ لک ہے، وہ ڈسکریجنگ ہے. یہ ہمیں پون نے سوال کیا ہے نیوزی لینڈ سے، تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا. لیکن اس سے پہلے میں نے ایک نیا سوال اٹھایا کہ یہ جو پرانی جنریشن کہتی ہے نئی جنریشن کے بارے میں، اس میں کتنا سچ اور کتنی حقیقت ہے، اور کیا فرق ہے پہلے والی جنریشن میں اور آج کی جنریشن میں. تو آئیے دیکھتے ہیں. میں اپنی زندگی سے دیکھتا ہوں، آپ بھی اپنی زندگی سے دیکھیے. سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں، اگر میں اپنے بچپن میں چلا جاؤں، آج سے کوئی 25-30 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں، میں 100-200 سال کی بات نہیں کر رہا، 25-30 سال میں ہی ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ 100-200 سال پہلے کیا ہوتا ہوگا. تو آج اگر میں اپنے بچپن میں چلا جاتا ہوں اور ہم کمپیئر کرتے ہیں، پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، جو ورلڈلی چیزیں ہیں، اس میں کیا فرق آیا ہے پہلے میں اور اب میں. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے، سیکنڈلی ہم یہ دیکھیں گے کہ رشتوں میں کیا فرق آیا ہے. یہ جو انسان جو ہے اس کے کیلیبر میں، اس کے معیار میں، اس کی کوالٹی میں کیا فرق آیا ہے. اس کا کردار پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہے. اوورآل اچھے برے لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں. پہلے ہم دیکھیں گے دنیاوی چیزیں، مٹیریل. اس کے بعد ہم دیکھیں گے انسان میں کیا فرق آیا ہے. پھر میں آپ کو قرآن کا پرسپیکٹو بتاؤں گا. سب سے پہلے دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سب سے اہم چیز پہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت ساری گناہ بھی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کمپرومائزز بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے ہر صبح شام محنت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں. وہ ہے اکانومی، پیسہ، رزق، نوٹ. کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ اسی پیسے سے ہی ہم خرید سکتے ہیں، سب کچھ پیسے نہیں ٹھیک کرنا ہے. تو اگر ہم اکانومی کو دیکھیں تو آج اگر میں اپنے بچپن کی بات بتاؤں آپ کو، آپ بھی اپنے اپنے بچپنوں میں جھانک کر دیکھیں. ایک کھانا کمانے والا ہوتا تھا، یعنی ایک بریڈ ونر ہوتا تھا، مرد. وہ کماتا تھا، اس میں بچے، ان کا کھانا پینا، کپڑے، بیوی، اس کے بعد ان کی تعلیم، اسکول، کالج، ان کے اپنا ٹیوشنز اور اس طرح کی بہت ساری اور کھیل کود کا سامان. ایک کمانے والا. اف آئی لک ایٹ مائی چائلڈہڈ، ایک میرے والد صاحب who was a bread winner، اور جنہوں نے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی. حالانکہ he was not a rich man، حالانکہ کوئی بہت پیسے کی ریل پل نہیں تھی، بہت ہی چھوٹی سی سیلری میں ہم سب. اور اس زمانے میں بچوں کی تعداد بھی کم نہیں ہوتی تھی، یعنی ہم لوگ 7 تھے، بٹ 10، 11، 12 واز اے نارمل، ایک روٹین نمبر تھا. یہ آپ بھی دیکھیے آس پاس، اپنے والدین سے پوچھیں کہ وہ کتنے بہن بھائی تھے. جتنا آپ پیچھے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ 7، 8، 10، 11، 5، 6 یہ تو نارمل تعداد تھی بچوں کی. کسی کا 1 آدھ 2 ہوتا تھا تو لوگ پریشان ہوتے تھے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، بچے صرف 1-2 بچے بس. تو اتنے سارے بچے، ان کا کھانا پینا، ان کی تعلیم، ان کا سب کچھ.
اور ایک کمانے والا، آج کی طرح نہیں کہ باپ بھی کما رہا ہے، ماں بھی کما رہی ہے، بہنیں بھی کما رہی ہیں، بھائی بھی کما رہے ہیں، پھر بھی کمپلین ہے، پھر بھی شکوے ہیں، پھر بھی پرابلم ہے، پھر بھی سٹریس ہے، پھر بھی ایشوز ہیں. تو یہ کیا ہوا اکانومی کو کہ پہلے ایک کما رہا ہے، اس میں آپ کے خالہ، چچا، ماموں، رشتہ دار بھی ٹھہر رہے ہیں آ کے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، سب مل کے کھا پی بھی رہے ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں، چھتوں پہ سو رہے ہیں، باہر سٹریٹس پہ سو رہے ہیں، کیونکہ ایئر کنڈیشنز، ہر کسی کے گھر میں ایئر کنڈیشنرز نہیں ہوتے تھے. ہر گھر میں جو ہے وہ اتنی آسائشیں، لگژری اور فیسلٹیز نہیں تھی جیسے آج کل. آپ اگر پاکستان میں بھی دیکھیں، ایون انڈیا میں بھی دیکھیں، تو آپ کو سڑک پہ واک کرتے ہوئے پتہ لگ جائے گا کہ ہر گھر کے اندر ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر جو ہے وہ باہر گاڑی کھڑی ہوئی ہے، یا اندر کوئی نہ کوئی ٹیلی ویژن سب کے پاس ہے، کمپیوٹر سب کے پاس ہے. یہ جو ٹیکنالوجی اور لگژری سب کے پاس آ گئی ہے. لیکن یہ برکت کہاں گئی؟ یہ ایک کمانے والا سب کو کیسے کھلا پلا رہا تھا، اور آج سب مل کے کما رہے ہیں پھر بھی پریشان ہیں. یہ آپ سوچئے. ہم آگے چلتے ہیں. پراپرٹی. یہ پراپرٹی جو تھی پہلے لینی آسان کیوں تھی؟ پہلے لوگ ساری زندگی محنت کر کے 50-60 سال کی عمر میں ایک گھر بنا لیتے تھے. آج کیا گھر بنانا ہماری ریچ میں رہا؟ جب بات لاکھوں سے کروڑوں اور کئی کروڑوں میں چلی گئی تو یہ پراپرٹی کو کیا ہوا؟ یہ پراپرٹی اتنی مہنگی کیسے ہو گئی؟ زمین چھوٹی ہو گئی. پہلے بڑے بڑے کھلے گھر ہوتے تھے، بڑے بڑے کمرے ہوتے تھے، بڑے بڑے لاؤنج ہوتے تھے، بڑی بڑی زمینیں ہوتی تھیں، اس کے اندر کھلے جو ہے وہ کمرے اور کھلے گھر بنتے تھے. آج ایک 100 گز کا پلاٹ بھی لینا ایک شریف آدمی کے لیے مشکل ترین ہو گیا پاکستان کے اندر. اینڈ آئی ایم شیور سیم از دا کیس ان انڈیا اینڈ ایون ان انگلینڈ، امریکہ. پوری دنیا کی پراپرٹی کو کیا ہو گیا؟ پراپرٹی آپ خرید ہی نہیں سکتے. آگے چلتے ہیں. فوڈ، کھانے کی کوالٹی پہلے اور اب. یہ پہلے کبھی آپ نے آرگینک فوڈ کا نام سنا تھا؟ آج کل آرگینک ایک پریولیج، ایک لگژری ہو گئی ہے کہ آرگینک بریڈ، آرگینک بینگن، آرگینک سبزیاں، آرگینک یہ، آرگینک وہ، آرگینک دہی. ارے بھائی، یہ آرگینک ان آرگینک کیسے ہوا تھا؟ کب ہوا؟ تو پتہ یہ چلا کہ کیمیکلز چیزوں کو زیادہ دیر رکھنے کے لیے، پیسہ بچانے کے لیے، ان کو پرزرو رکھنے کے لیے زیادہ دیر کیمیکلز ڈالے گئے، چیزوں کو ناخالص کیا گیا اور اس میں ملاوٹ کی گئی زیادہ پروفٹس کمانے کے لیے. تو آج آرگینک کی ویلیو ہو گئی. پہلے ہر چیز آرگینک ہوتی تھی. پہلے سبزیوں میں ٹیکے نہیں لگائے جا رہے تھے. پہلے مرغیوں کو، گائے بھینسوں کو ٹیکے لگا کر دودھ نہیں نکالا جا رہا تھا. پہلے جو ہے وہ جو مرغیوں کو اور ان کو جو فیڈ کھلائی جاتی تھی اس میں کیمیکلز نہیں ہوتے تھے. کیونکہ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جلد از جلد بڑا کر دیں، تاکہ جتنی جلدی بڑا ہوگا اتنی جلدی اس کو بیچیں گے، کم پیسہ لگے گا اس کو بڑا کرنے میں. تو یہ سب کاروبار پیسہ ٹیک اوور کرتا جا رہا ہے. جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں، اکانومی گر گئی ہماری، اس کا مطلب ہے دنیا لاس میں جا رہی ہے. پہلے ایک کمانے والا سب کو کھلا رہا ہے، اب سب کما رہے ہیں، پریشان ہیں. تو اکانومی کہاں گئی ہماری؟ نیچے آ گئی. پراپرٹی مہنگی ہو گئی تو ہمارا پیسے کی ویلیو پھر گر گئی. کھانے کی کوالٹی بھی گر گئی. اچھا، اب آ جاتے ہیں یہ جو میٹیریل چیزیں ہماری جو ہم یوز کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. ویسے تو بہت کچھ ہے، میں آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں. کارز، گاڑیوں کی کوالٹی آج سے 10 15 20 25 جو گاڑیوں کے شوقین ہیں ان سے پوچھیں. آج کی گاڑی تو کہیں ٹچ بھی ہو جائے تو وہ لگتا ہے جیسے وہ ڈالڈا کے اس سے بنی ہے، یہ جو جس میں یہ جو گھی آتا ہے اس کی میٹل سے بنی ہے. تو پہلے کی آپ گاڑیاں دیکھیں گے تو وہ ہیوی تھیں، ان کی پریزنس اسٹریٹ کے اوپر زیادہ فرم تھی، ان کے اندر جو میٹل لگا ہوا تھا وہ زیادہ سالڈ تھا. یہ بات سب جانتے ہیں. آڈیو سسٹمز، ایک ایمپلیفائر ڈیک کو اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا، اتنے ہیوی تھے. میں نے اپنے بچپن میں دیکھے. آج کل وہ پلاسٹک کے، اور پلاسٹک بھی ایسا، اور ان کی جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے. پہلے کی گاڑیاں زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے. پہلے کی ایک بنائی ہوئی چیز استعمال کی زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے، کیونکہ پہلے چیزوں کا معیار یہ ہوتا تھا کہ کون سی چیز زیادہ چلے گی.
آج کل چیز کا معیار یہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز سستی ہے، تو ہمارا معیار چیزوں کا کہاں گیا؟ وہ بھی نیچے آ گیا۔ اب آتے ہیں ہمارے آس پاس جو انوائرمنٹ ہے، سسٹر مریم بخاری کہہ رہی ہیں وی آر بوروئنگ ٹو مچ منی اینڈ اون لٹل سو گورنمنٹ پرنٹس مور منی مور پیپل ٹو بائی ویری فیو کموڈیٹیز۔ بھئی آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، دنیا میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنی اکنامکس بھی جانتے ہیں، آپ سب اپنا اپنا وزڈم شیئر کر سکتے ہیں۔ میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو دین نے روز سکھایا اور جو روز سکھا رہا ہے، اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ اور یہ ابھی تو ہم فیکٹس کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، پولوشن اگر آپ دیکھیں آس پاس تو آکسیجن کی کوالٹی گر گئی۔ آج جو آکسیجن آپ کو گاؤں دیہاتوں میں یا ماؤنٹین ایریاز میں ملتی ہے، آپ کو شہروں کے اندر وہ آکسیجن کی کوالٹی نظر نہیں آئے گی۔ اسی لیے ایستھما، اسی لیے نزلہ، زکام، یہ اس طرح کی کھانسیاں آئے دن جو نت نیا وائرس آتا ہے، واٹ از دیٹ؟ تو پتہ چلا کہ ہماری یہ دھواں اور ہماری جو یہ زندگی کی جو کوالٹی ہے، ہم جو کچرا بار پھینکتے ہیں، ہم جو خاص طور پہ پاکستان، انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں بھی آئی ایم شور، اور بہت سارے اس طرح ایریاز، اور ایون یہاں انگلینڈ میں بھی آپ بہت ساری اسٹریٹس کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ یہ ایشینز کی اسٹریٹ ہے، یہ ضرور پاکستانی، انڈین، بنگالی یا اور بھی کچھ ایسی سویلائزیشنز ہیں، ہم تو اپنی بات کریں گے کہ یہ ان کی اسٹریٹس، ان کی گلیاں ہیں، کیونکہ آپ کو وہاں زیادہ فلتھ اور زیادہ کچرا، زیادہ کوڑا باہر نظر آتا ہے۔ تو پولوشن، جراثیم آج زیادہ نظر آ رہے ہیں، اسی لیے نزلہ، زکام، کھانسی جو ہے، بیماریاں ہی زیادہ آج آپ کو نئے وہ کیا ہے، ڈینگی اور انگولا، اور انگولا از اے کنٹری، بمبینو، گاڈ نوز، ہر روز ایک نیا آ جاتا ہے وائرس۔ اس کے بعد آپ پانی، ٹوٹیوں سے پانی پیا جاتا تھا، جیسے یہاں انگلینڈ، امریکہ میں آج بھی ٹیپ واٹر پیتے ہیں لوگ، ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں بھی ٹوٹیوں کا پانی، ٹیپ واٹر پیا کرتے تھے۔ یہ ایک دم سے پانی کو کیا ہوا کہ وداؤٹ وہ جو واٹر ہوتا ہے، منرل واٹر، اس کے بغیر جو ہے وہ آپ بیمار ہو جائیں گے۔ نلکوں سے ہم پانی پیتے تھے اور زبردست ہماری ایپیٹائٹ بھی ہوتی تھی، میٹابولزم بھی ہوتا تھا، اینڈ وی ور فٹ، بیمار بھی نہیں ہوتے تھے، اسپورٹس مین بھی زبردست تھے۔ اس کے بعد the quality of education، پہلے کی 8-10 جماعتیں انتہائی ذہین اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، ٹاٹ کے اسکولوں سے پڑھے ہوئے جو ہے وہ دنیا میں بڑا بڑا نوبل پرائز لے گئے، نام بڑا بڑا بنا گئے، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، لیمپ پوسٹ کے نیچے پڑھے ہوئے لوگ کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ آج ایجوکیشن ایک کاروبار بن گیا، آج ایجوکیشن جو ہے وہ ایک سٹیٹس سمبل بن گیا کہ بچہ کہاں پڑھتا ہے، چاہے اس کو ذرہ برابر بھی تمیز نہ ہو بات کرنے کی، اس کو یہی نہ تمیز ہو بچے کو کہ جب کوئی بڑا آئے کمرے کے اندر، یو لیو یور سیٹ، لیٹ دی ایلڈر ون سٹ ان دا سیٹ۔ وی نیو دس، ہمیں بچپن میں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ جب بڑا آئے کمرے کے اندر تو آپ اٹھ کے اس کو جگہ دیں۔ آج کل کے بچے کو بولنا پڑتا ہے بیٹا اٹھیں، ان کو بیٹھنے دیں انکل کو، بچے کو یہ سکھایا بھی نہیں جا رہا۔ تو اسکول کالج کا معیار جو ہے وہ، ایجوکیشن کا معیار وہ بھی گر گیا، یعنی ڈگریز تو مل گئی، ہمارے اے لیولز اینڈ او لیولز اینڈ ہائی سکولز اور وہ سارا کلچر تو ہم اٹھا لائے، لیکن اس کے اندر سے جو ایتھکس تھے، جو تمیز تھی، جو ڈیسنسیز تھیں، جو بیسکس تھی، وہ غائب ہو گئی۔ جو پہلے کے استاد سکھایا کرتے تھے، پہلے کے استاد شاید اتنے انگریزیاں نہ بولتے ہوں، لیکن ان کا جو معیار تھا سکھانے کا ایز اے رول ماڈل، آج بھی وہ ٹیچر مجھے یاد آتے ہیں تو دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے مارا تو صحیح کام کے لیے مارا، انہوں نے سمجھایا تو صحیح ٹائم پہ سمجھایا۔ سعد اقبال، وعلیکم السلام۔ we are discussing old generation and new generation and how the overall quality has deteriorated. Let's see if it is deteriorated or not. جتنا میں نے ابھی تک دیکھا ہے تو اکانومی گر گئی، ایک کمانے والا سب کھا رہے ہیں، اب سب کما رہے ہیں، سب پریشان ہیں، پراپرٹی اب لینا مشکل ہو گئی، کھانے کی کوالٹی اب آرگینک کی ویلیو ہو گئی ہے، پہلے سب کچھ آرگینک تھا، اب کھانے کی ویلیو نیچے گر گئی، کارز، آڈیو، ایمپلیفائرز، ڈیکس، اس طرح استعمال کی بہت ساری چیزیں، کراکری سے لے کے تمام بیسک چیزیں، پہلے ان کا معیار لانگ لاسٹنگ ہوتا تھا،
اب ان کا معیار ہوتا ہے کہ کون سی چیز سستی ہے. پولوشن انوائرمنٹ کی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آکسیجن کی کوالٹی ختم ہو گئی. اور واٹر, پانی, منرل واٹر کے علاوہ گزارا نہیں ہے. پہلے ہم نلکوں کا پانی پیتے تھے. ایجوکیشن, پہلے 8-10 جماعتیں پڑھے ہوئے کہیں زیادہ سمجھدار ہوتے تھے. پہلے کے اسکول, ٹاٹ کے اسکولوں کے, چھوٹے چھوٹے اسکولوں کے لوگ نوبل پرائز لے گئے, دنیا میں بڑے بڑے کام کر گئے. اور آج ایجوکیشن جب بکنا شروع ہو گئی, ان کے چینز کے نام, چینیں کھولنا شروع ہو گئیں, ان کے وہ فرینچائزز بن گئی اسکولز کی, تو اس میں سے بچوں کے اندر سے ایتھکس اور وہ تمیز نکل گئی, اور ان کو انگریزی شاید بولنا ضرور آ گئی ہو, لیکن جو ایک کیلیبر تھا ایک اچھے انسان کا, ایک اچھے بچے کا, وہ کم نظر آتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی میں نے مثال دی کہ آج بچوں کو بولنا پڑتا ہے کہ بیٹا بڑے آئے ہیں, آپ جگہ دیں ان کو. پہلے بچے کو پہلے سے تمیز ہوتی تھی کہ بڑا آ گیا ہے, اس کو جگہ دینی ہے بیٹھنے کی. گھر, میں نے پہلے بتایا کہ اب بلڈنگ کا معیار دیکھیں, 200 سال, 150 سال, 300 سال کی بلڈنگز آج یہاں یورپ, امریکہ میں آپ کو نظر آئیں گی. ایون کہ آپ پاکستان بھی چلے جائیں انٹیریئر کی طرف, انٹیریئر سے مطلب سٹی کے اندرون, سٹی کی طرف, ورلڈ سٹی کی طرف چلے جائیں, تو آپ کو آج بھی 100, 150, 200 سال پرانی بلڈنگز نظر آئیں گی. کیا آج جو ہم بلڈنگ کر رہے ہیں, آج جو ہم تعمیر کر رہے ہیں, کیا وہ 100 سال تو بہت دور کی بات, کیا 50 سال بھی چلے گی؟ آج جو ہم کنکریٹ ڈال رہے ہیں, آج جو ہم مسالہ لگا رہے ہیں, آج جو ہم جس طرح کی ہر چیز میں جو پیسہ بچا رہے ہیں, آپ کے خیال میں ہمارے بنائے ہوئے یہ گھر اور بلڈنگز 50-60 سال چل پائیں گی؟ تو بلڈنگ کا معیار بھی گر گیا. تو یہ تو تھا میٹیریل. ابھی ہم نے انسانوں کی بات نہیں کی کہ انسان بڑا ہوا یا گر گیا, صرف میٹیریل ورلڈ کو ہم نے دیکھا تو پتہ لگا کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا, جو میٹیریل ڈسکس کر کے میں نے جس نتیجے پہ پہنچا کہ انسان کی بدنیتی, بیڈ انٹینشن, اس کا لالچ, اس کی جو ہے نا وہ بھوک, وہ بڑھتی چلی گئی, اور وہ بدنیت سے بدنیت ہوتا چلا گیا. ایٹ لیسٹ پچھلے 30 سالوں میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے فیکٹس رکھے ہیں. اب آتے ہیں ہیومنز کی طرف, انسانوں کی طرف. انسانوں کا کیا فرق ہے پہلے کے لوگ اور اب کے لوگ؟ پہلے بیسکس کی بات کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی, لگژری, کمفرٹ, اوور آل ترقی, آج کی دنیا بہت آگے ہے. جو کام پہلے مہینوں میں ہوا کرتا تھا وہ اب گھنٹوں میں ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ ویئر از دا کوالٹی آف لائف؟ تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کوالٹی آف ہیومنز میں کتنا فرق ہے. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. میں اپنی بات کرتا ہوں. آج جب میں اپنے آپ کو اپنی ماں سے کمپیئر کرتا ہوں, آج جب میں اپنے آپ کو اپنے والدین سے کمپیئر کرتا ہوں, تو میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا پاتا ہوں. میں زیادہ خود غرض اور سیلفش ہوں. میں اپنا کمفرٹ زون, کہ ٹھیک ہے بچے اپنی جگہ پہ, لیکن بچے جو ہیں وہ میری اپنی لائف بھی ہے, میرا اپنا ٹائم, میری اپنی. جب میں اپنے والدین کو دیکھتا ہوں تو ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا, ان کی ساری بھاگ دوڑ کا ایک ہی مقصد تھا, کسی طرح بچے جو ہیں وہ ہم سے آگے چلے جائیں, ان کی تربیت بہتر ہو جائے. ان کو چاہے میری والدہ نے 8 جماعتیں پڑھی, بٹ میرے گھر کے اندر میری بہن بھائیوں میں پی ایچ ڈی, ماسٹرز, ڈاکٹر, انجینئرز. ایک 8 جماعتیں پڑھنے والی نے پی ایچ ڈی, ڈاکٹرز اور انجینئر کیسے بنا دیے؟ کچھ تو کیا ہوگا. تو آج جب میں اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہوں اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنے والدین سے, تو پتہ لگتا ہے کہ صبر کا زمین آسمان کا فرق ہے. شاید میں نے پیسہ زیادہ کمایا ہوگا, شاید میں نے شہرت زیادہ کمائی ہوگی, شاید میں نے لگژری زیادہ انجوائے کی ہوگی, شاید میں نے کمفرٹ زیادہ انجوائے کیا ہوگا, میں اپنے کمفرٹ زون میں زیادہ رہا ہوں گا. لیکن جو ان کا صبر ہے کہ اس تنخواہ کے اندر اتنے سارے بچوں کو کیسے کھلایا پلایا, ان کو کیسے سنوارا, ان کو کیسے سکھا, کب ٹائم ملا ہوگا میری ماں کو کہ ان کو کھلانے پلانے, سنوارنے, گھر کی صفائی کرنے کے بعد لے کر بیٹھ کے ان کو پڑھانا بھی ہے. ان کو پہلے کے زمانے میں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی نرسریز اور پری اسکول اور کنڈر گارڈن یہ وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. مائیں پہلی 2 جماعتیں خود پڑھا کے بھیجتی تھیں اسکول. مائیں اتنی کوالیفائڈ تھیں, ماؤں کے پاس اتنا ٹائم تھا. کیا آج کی ماں کے پاس اتنا ٹائم ہے؟
کہ وہ سب کچھ، اور میں یہ ایک بچے کی بات نہیں کر رہا، 2 بچوں کی بات نہیں کر رہا، میں 7-8 بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ پورے گھر کو بھی دیکھنا ہے، برتن. اچھا اس زمانے میں اتنی میڈز بھی نہیں ہوتی تھی، مے بی رچ کلاس وڈ ہیو نوکر چاکر، بٹ جو میجورٹی تھی ہماری مڈل اینڈ لوور مڈل کلاس، ان کے ہاں کوئی نوکر. وہ آج کل تو مڈل کلاس کے ہاں بھی ایک میڈ تو ضرور آتی ہے صفائی اور برتن صاف کرنے کے لیے. نو میڈز، تو ایک مدر، اور اس کے بعد اگر کوئی بیٹی بڑی ہو گئی تو وہ ساتھ دے گی، کیونکہ بہنوں اور ماؤں کے جو احسانات ہیں وہ کبھی آپ بھلا ہی نہیں سکتے. تو یہ میڈز بھی نہیں تھی، تو ایک عورت جو صبح سے شام تک گھر کی صفائی بھی کرے گی، کھانے بھی جو ہے وہ ناشتہ صبح دے گی، 7-8 بچوں کو اسکول بھیجے گی تیار کر کے سب کو، اس کے بعد وہ گھر کی صفائی کرے گی، پھر دوپہر کا کھانا بنائے گی، اسکول سے بچے اپنے اپنے ٹائم پہ آنا شروع ہوں گے، ان کو کھلائے پلائے گی، کسی کو سلانا ہے، کسی کو پڑھانا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے. اس کے بعد رات کا ڈنر تو ابھی ہے ہی نہیں، اس کے بعد رشتہ دار، یہ وہ، ہسبینڈ کی ڈیمانڈز، یہ وہ. تو میرا دماغ چکرا جاتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ 2 لوگوں نے، 2 بزرگوں نے اتنی بڑی مشکل دنیا کے اندر، اتنے کم پیسوں میں، اتنے کم وسائل کے اندر پوری فیملی جنریٹ بھی کی، ان کو پڑھایا لکھایا، PhD سے ڈاکٹرز کی بنائے. تو میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں. ان کا صبر، ان کی برداشت، ان کی قناعت اور شکر. میں بھی بہت سارے لوگوں کو یہ لفظ بڑے نئے لگ رہے ہوں گے اور یہ کتابی باتیں لگ رہی ہوں گی، کیونکہ آج کل ہم کہتے ہیں ڈگری کس کے پاس ہے، انگریزی کس کو بولنی آتی ہے، کون کس پوزیشن پہ ہے. صبر یہ وہ صفت ہے، یہ وہ ایٹریبیوٹ ہے، یہ وہ قیمتی 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 ایسٹ ہے جو اللہ کے بڑے بڑے بزرگوں، بڑے بڑے لوگوں اور بڑی محنت کے بعد جس کو اللہ صبر نوازتا ہے، اس کو تمام خوبیاں دے دیتا ہے. کیونکہ صبر جو ہے وہ ہمیشہ آپ سے اچھا فیصلہ کرواتا ہے. صبر آپ کو آپشنز دیتا ہے بہت ساری. صبر آپ کو غلط فیصلے سے بچا لیتا ہے. صبر آپ کو غصے پہ قابو دیتا ہے. صبر آپ کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق دیتا ہے. صبر وہ خوبصورت صفت ہے، انشاءاللہ کس دن میں پورا ایپیسوڈ صبر پہ کروں گا. تو برداشت، بغیر برداشت کے آپ 2 دن نہیں چل سکتے. پہلے زمانے میں عورتیں اور ہمارے جو والدین تھے، ان کے پاس یہ آپشن نہیں تھا کہ مائی وے اور دا ہائی وے، کیونکہ سوسائٹی کا بڑا پریشر تھا. کیونکہ ہم ہندو کلچر کے ساتھ رہے، انڈین کلچر کے ساتھ رہے، اور وہ خود بھی انڈین کلچر بھی اس سے تنگ ہے کہ جب شادی ہو گئی تو کہا کہ تمہاری ارتھی اٹھنی چاہیے، تمہارا جنازہ اٹھنا چاہیے، گھر نہیں آنا. تو جیسا بھی سسرال، جیسے بھی حالات، عورت بیچاری نے وہ اس کے اندر کمپرومائزز کیے، اس کے اندر جو ہے اس نے برداشت کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے صحیح کیا یا غلط کیا، بٹ بہرحال اس نے برداشت کر کے اپنے بچوں کو بنا دیا. قناعت وداؤٹ کنٹینٹمنٹ. قناعت کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ دے اس سے راضی ہو جاؤ. کیا آپ اور میں راضی ہو رہے ہیں آج؟ کیا آپ اور میں خوش ہیں جو ہمارے پاس ہے؟ جو گاڑی ہمارے پاس ہے کیا اس سے خوش ہے یا کسی اور گاڑی پہ نظر ہے؟ جو گھر ہمارے پاس ہے کیا اس سے خوش ہے یا کسی اور گھر پہ نظر ہے؟ جو کھانا پینا، جو پیسہ، جو ضروریات آج پوری ہو رہی ہیں، کیا میں اس میں خوش ہوں، یا میری نظریں ہیں وہ بینک بیلنس اور کسی اور کی زندگی کے اوپر ہے؟ آپ اس کا جواب بہتر دے سکیں گے. قناعت کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ دے اس سے راضی ہو جانا. سسٹر سائیکا کہہ رہی ہیں سو ٹرو. ساتھ کہہ رہے ہیں اب سب کچھ میٹیریلسٹک ہو گیا ہے، آپ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے گھر کی بات ہو رہی ہے. ہم سب ایک ہی سوسائٹی کے، ایک ہی گھر کے لوگ ہیں. ممون عدنان کہہ رہی ہیں ٹرو. اب تو اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہے تو اسے غریب کہہ کر بات نہیں کرتے. اللہ اکبر. یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارا طبقاتی ڈفرنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. غریب کی اب مثال بھی کوٹ نہیں ہو رہی. پہلے سب غریب تھے. غریب اور امیر کا مسئلہ نہیں تھا. غریب ہونا کوئی بری بات نہیں تھی. پہلے خاندانی نہ ہونا بری بات تھی. اب خاندانی ہونے کا مطلب ہے آپ بہت امیر ہیں، جبکہ خاندانی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ امیر ہیں یا غریب ہیں. خاندانی ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ کا چال چلن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی بات چیت، آپ کا ظرف، آپ کی تعلقات آس پاس محلے سے، آس پاس لوگوں سے، سوسائٹی میں کیسی آپ کی انٹریکشنز ہیں. وٹ از یور نمبر ان یور بردرز اینڈ سسٹرز؟ آئی ایم دا ینگسٹ سسٹر سائمہ. میں سب سے چھوٹا ہوں، اور
ٹو بی آنےسٹ مجھے جب میں پیدا ہوا تو حالات ہر لحاظ سے بہت بہتر تھے، بجلی آ چکی تھی، لیکن میرے والدین نے تو وہ ٹائم بھی دیکھا جب، اور آپ سب کے والدین نے دیکھا جب بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، جب شام سے اندھیرا ہو جاتا تھا، دیے جلتے تھے، اسی میں گیس کے چولہوں پہ کھانا بنتا تھا. اور میں آج بھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی زندگی دکھائی ہے، فرسٹ کلاس زندگی بھی دکھائی ہے، لیکن میں آج بھی وہ ذائقہ واپس نہیں لا سکتا جو زمین پہ بیٹھ کے گیس کے چولہے پہ گرم گرم جب والدہ کھانا بنا رہی ہو اور روٹی اتر رہی ہو اور آپ ساتھ ساتھ کھا رہے ہو، وہ ٹیسٹ جو ہے، وہ ماحول جو ہے، اور سب بچے بیٹھ کے ایک جگہ پہ کھا رہے ہوں اور اس چیز کی ویلیو ہو. یہ جو ہوتا ہے کہ کھانا لیا ٹی وی کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، کسی نے کھانا لیا وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ گیا، کسی نے کھانا لیا ساتھ واٹس ایپ بھی چیک ہو رہا ہے، یہ نحوست ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کھانے کی ویلیو کو بھی بھول گئے کہ یہ کھانا، یہ ہمیں اس کا شکر کرنا تھا، ہمیں اس کو انجوائے کرنا تھا. کھانا اٹ سیلف ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک انجوائے کرنے کا، ایک شکر ادا کرنے کا، اللہ کی نعمتوں کا ایک بہانہ ہے. صلاح الدین نواز کہتے ہیں ناؤ ڈیز اٹس اباؤٹ دا سائز آف یور والیٹ ریگارڈلیس آف سورس آف فنڈس. اللہ اکبر، سب کا وزڈم شروع ہو گیا. بینگ پائس از held in zero esteem by society currently. I agree. شیری بٹ کہتی ہیں نیو جنریشن تیزی سے تباہی کی طرف جا رہی ہے. جی یہی سسٹر پون بھی کہہ رہی تھی. مامونہ عدنان کہتی ہیں پلیز نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، میرا خدا کوئی اور ہے، سنا دیں. ضرور سناؤں گا، ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں. پھر تو آپ کو بہت پیار ملا ہوگا گھر والوں سے، اسپیشلی سسٹرز اور موم سے آف کورس. سعد اقبال کہتے ہیں اخلاق اور سادگی کی ویلیو تھی، اب اخلاق والوں کو اور سادہ لوگوں کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے سب کو. شیری بٹ کہتی ہیں اللہ اکبر. ابھی تو ہم صرف بات کر رہے ہیں، ابھی قرآن اور حدیث کا پرسپیکٹو میں نے آپ سے شیئر نہیں کیا میرے عزیز دوستوں، بٹ تھینک یو ویری مچ for sharing your wisdom, for sharing your feeling, for sharing your comments. You all are agreeing with whatever I've shared with you so far. اب آتے ہیں بچوں کی تعداد زیادہ، وسائل اور آرام کم. میں نے بتا دیا آپ کو، اس لیے میں اپنے آپ کو والدین کو سے ملا کر کمپیئر کر کے اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں. یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ نوکر عام نہیں تھے، ماؤں بہنوں نے خود اپنے ہاتھ سے کام کیا. لڑکے البتہ ہر دور میں بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. اسکول سے آنے کے بعد یونیفارم پھینک دیا. کتنے گھروں میں دیکھا کہ لڑکے ناشتہ بنا رہے ہیں یا لڑکے چائے بنا رہے ہیں یا والدہ کی مدد کر رہے ہیں. اٹس آلویز بین سسٹرز. دیٹس وائی آئی ہیو اے ویری ویری ہائی ریگارڈ آف سسٹرز اینڈ مدرز. کم تعلیم مگر بچوں کو پی ایچ ڈی، ماسٹرز، ڈاکٹرز بنا دیا. کھانا پکانا، صفائی، بچوں کو سنوارنا، تربیت، ہسبینڈ کے کپڑے استری، بچوں کے کپڑے استری، آئی مین یو نیم اٹ. میں تو سوچ کے پاگل ہو جاتا ہوں کہ ان کو اپنے لیے ٹائم کبھی ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا. لیکن پھر بھی ان کے اپنے جو زندگی کا معیار تھا، شرم و حیا تھی، جو حجاب تھا، جو کیا کہتے ہیں کمپوزر تھا ان ماؤں کا، جو بزرگی تھی. آج تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں اب ماں یا باپ بن گیا ہوں، یا اب میں ایون کہ گرینڈ مدر بن گئی ہوں یا گرینڈ فادر بن گیا ہوں. اب تو تھوڑا سا میرا وہ جو اندر نوجوان ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. باقی آپ خوب سمجھتے ہیں. اچھا لگنا، اچھے کپڑے پہننا، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بٹ ارمان ان کو کہیں نہ کسی جگہ پہنچ کے ٹھنڈا ہو جانا چاہیے. انسان کو اپنی اس عہدے کو، اس ذمہ داری کو سنبھالنا، اس کا پاس رکھنا، یہ بہت ضروری ہے. بالکل ارم، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. سنتے جائیں، ابھی تو بہت کچھ آ رہا ہے. تو آپ خود کمپیئر کر لیں آج کل کی ماں، ایک دو بچوں میں اس کا کیا حال ہے، اور اس وقت کی ماں. تو یہ آج کل آپ اور میں جو ڈالڈا والے پیرنٹس ہیں، ہم اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے ان والدین کے ساتھ. اللہ گواہ ہے، آپ کے میرے بزرگوں نے ہم سے کہیں زیادہ ٹف ٹائم کاٹا ہے، ہم سے کہیں زیادہ صبر کیا ہے، ہم سے کہیں زیادہ برداشت کی ہے. اب آ جاتے ہیں کمپلیکسز. آج سب سے بڑا کمپلیکس ہماری قوم کو زبان کا ہے. جو اردو میں بات کرتا ہے وہ جاہل اور بیکورڈ، اولڈ فیشنڈ، کنزرویٹو لگتا ہے. چاہے وہ کتنی بھی اچھی بات کر رہا ہو، چاہے وہ کتنی بھی معیاری اور کتنی بھی اسپاٹ آن ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہو، ہمیں لگتا ہے کہ جو انگریزی بولے گا وہ زیادہ سمجھدار ہے. ایون کہ کمپنیز
جب انٹرویو کے لیے بلاتی ہیں تو وہ بھی دے فال سم ٹائمز کہ یار کون پریزنٹیبل زیادہ ہے, کون انگلش زیادہ اچھی بولے گا, کوالٹی آف ورک, کمٹمنٹ, پنکچوالٹی, رسپانسبلٹی. سو کمپلیکسز بڑھ گئے, زبان کے کمپلیکسز, آؤٹ لک کے کمپلیکسز, کلچر کے کمپلیکسز, کیونکہ جب سے سوری ٹو سے بٹ بالی ووڈ انویژن ہوا, ہالی ووڈ انویژن ہوا, فیشن انڈسٹری کا انویژن ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھا پہننا, اچھا لگنا این مطابق ہے دین کے. دین کے حساب سے ون مسٹ لک گڈ, ون مسٹ بی فٹ, ون مسٹ بی کلین ہر لحاظ سے, اچھا کھانا, اچھا پہننا اوڑھنا, اس جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کا کمپلیکس ہونا کہ میں سپر ماڈل لگ رہی ہوں یا نہیں لگ رہی, میں ایک فیشن ماڈل کی طرح لگ رہا ہوں یا نہیں لگ رہا, میں ایک انگریزی بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا, کلچر, کسی اور کلچر کا کمپلیکس لے لینا, ویسٹرن کلچر کو زیادہ سپیریئر سمجھنا یا انڈین کلچر کو سپیریئر سمجھنا یا کسی بھی کلچر کو سپیریئر سمجھنا. حالانکہ جب آپ ویسٹ میں پلے بڑے ہوتے ہیں تو آپ ایسٹ کی طرف جاتے ہیں چھٹیاں منانے کے لیے. آپ گورے ہوتے ہیں, آپ ٹین ہونا چاہتے ہیں. اگر آپ ایسٹ میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو آپ چھٹیاں منانے کے لیے لنڈن, امریکہ, کینیڈا, ادھر ادھر جاتے ہیں, پیرس جاتے ہیں. اور آپ اگر سانولے ہوتے ہیں تو آپ فیئر اینڈ لولی لگا کے گورا ہونا چاہتے ہیں. سسٹر مریم کہتی ہیں آکلینڈ سے, آئی ہیڈ کپل آف فیجن ویمن ریکویسٹنگ می ٹو ہیلپ teach their kids Urdu and Pakistani ladies were there too. They found it strange and thought it was funny. اتنا کمپلیکس ہے. اور یہ نیوزی لینڈ کی بات ہو رہی ہے جہاں فرسٹ لینگویج ہی انگلش ہے. تو ایون یہاں پہ بھی کمپلیکس ہے, اور یہ کمپلیکس یہاں تک چلا گیا ہے. یہ بات غور سے سنیے گا, اسپیشلی ویسٹرن پیرنٹس. آج کل کے پیرنٹس اپنے بچوں کو اردو نہیں سکھاتے. They don't teach their children how to speak اردو. کیوں کہ کہیں وہ جو ہے اردو سیکھیں گے تو پھر ان کو وہ کلچر پتہ لگے گا, وہ کلچر پتہ لگے گا تو پھر ان کو ہمارا بیک گراؤنڈ پتہ لگے گا. There are so many complexes about it. So بچہ انگریزی بولتا ہے, وہ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں because they are already complexed. وہ خود کمپلیکسڈ ہے تو وہ اپنے بچے سے انگریزی سننا پسند کرتے ہیں. تو جب لینگویج نہیں سکھاتے تو ہر لینگویج کے کچھ لحاظ اور اس کے آداب ہوتے ہیں, تو پھر وہ لحاظ اور آداب بھی ان تک نہیں پہنچتے. تو اس لیے کامیاب قومیں جو ہیں, آج کے دور میں بھی جو کامیاب قومیں ہیں, وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنی لینگویج ضرور سکھاتی ہیں. آپ آس پاس نظر دوڑا کے دیکھ لیں. تو کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے لینگویج کا. انگریزی ضرور آنی چاہیے, 10 لینگویجز آنی چاہیے میں کہتا ہوں. عربک بھی سیکھیں, انگلش بھی سیکھیں, فرینچ بھی سیکھیں, اسپینش بھی سیکھیں, جو آپ کو ٹائم ملتا ہے اور آپ کو الاؤ کرتی ہے زندگی, آپ لینگویجز سیکھیں, بٹ اٹ شوڈ ناٹ بیکم اے کمپلیکس. اس کے بعد آ جائیں میڈیا کی طرف. میڈیا کی طرف آ جائے تو آج آپ کو میڈیا میں سینسیشن, کیونکہ آج خبر بکتی ہے, آج خبر کے اوپر سپانسرشپ ہوتی ہے. پہلے ڈراما, میوزک پروگرامز اور اس طرح کی چیزوں پہ ایڈورٹیزمنٹس ہوتی تھیں. آج نیوز انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہے, تو نیوز کے اوپر چونکہ سپانسرشپس ملتی ہیں, پیسہ ملتا ہے, کیمپینز ہوتی ہیں, تو اس لیے ایک ہر خبر کو ایک کیمپین بنا کے اس کو میکسیمم کیش کیا جاتا ہے, میکسیمم کیپٹلائز کیا جاتا ہے. ٹیلی ویژن چینلز آپ کھول کے دیکھیں, چاہے انڈیا کے ہوں یا پاکستان میں ہوں, تو سینسیبلٹیز میں کتنا فرق آیا ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آرٹس کی طرف آ جائیں, کیا پہلے کے سنگرز بہتر تھے یا آج کے سنگرز بہتر ہیں؟ مجھے یہ بتائیں, مجھے بھی شامل کر لیں اس میں. حالانکہ میں نے 15 16 گھنٹے پریکٹس کی, کیونکہ میرے جو رول ماڈلز تھے وہ سارے بڑے لوگ تھے. لیکن کوالٹی کا فرق دیکھیں تو بڑے غلام علی, سلامت علی خان صاحب, سہگل صاحب, انڈیا میں چلے جائیں تو لتا منگیشکر سے لے کر رفیع صاحب, اور یہاں پہ آ جائیں تو سب کانٹیننٹ کا سب سے بڑا میریکل مہدی حسن صاحب, نور جہاں. باہر چلے جائیں تو اسٹیوی ونڈر سے لے کر تمام 60s 70s کے جتنے بھی سنگرز ہیں, جیز آرٹسٹ, بلوز آرٹسٹ, کنٹری آرٹسٹ, اور ایک آج کل کا آرٹسٹ کہ آپ سنتے ہیں اور آپ بتا دیتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹیوننگ بھی ہوئی ہے اسٹوڈیو کے اندر, بہت ساری کریکشنز ہوئی ہیں, بہت ساری ٹیکس ہوئی ہیں. پہلے والے سارے میوزیشین سنگرز 1 ٹیک میں ریکارڈ کیا کرتے تھے. ایک ہی ٹیک ہو رہی ہے, ایک ہی دفعہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یعنی ایک نوٹ بھی غلط بجا دیا آپ نے
تو پکڑ ہو جائے گی ڈائریکٹر. تو پہلے ریہرسل کر کے سب کوالٹی کے ساتھ, سنگر بھی غلطی نہیں کر رہا, میوزیشنز بھی غلطی نہیں کر رہے, بیکاز ان کا کیلیبر بہت ہائی تھا آج کے مقابلے میں. یہ ویسٹ میں بھی ہے, یہ ایسٹ میں بھی ہے. اسی طرح ایکٹرز, پہلے کا ایکٹر اپنے ایکسپریشنز کی وجہ سے, اپنے ڈائلاگ ڈلیوری کی وجہ سے, مشکل سے مشکل رول نبھانے کی وجہ سے بڑا ہوتا تھا, اس کو مشہور ہوتا تھا. آج کا ایکٹر باڈی بلڈنگ کی وجہ سے, قمیض اتارنے کی وجہ سے تاکہ اس کی باڈی اچھی نظر آئے, اور ایکشن کی وجہ سے, فائٹ کرنے کی وجہ سے, ڈانس کرنے کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے. تو ہاؤ ٹو کمپیئر دس, میں اب کچھ نہیں بولوں گا اس کے اوپر. تو پوئٹری کہاں ہے علامہ اقبال, غالب اور میر تقی میر, کہاں ہے شیکسپیئر اور وڈزورتھ اور جتنے بڑے بڑے آپ کے ویسٹ اور ایسٹ کے شاعر ہیں. میں اتنا پوئٹری میں چونکہ نہیں ٹائم لگایا تو اس لیے نہیں جانتا زیادہ, آپ بہتر جانتے ہوں گے. تو فلم دیکھ لیں, ڈرامہ کا معیار دیکھ لیں, ٹی وی کا معیار دیکھ لیں, اور میں آپ کو ایک سرٹیفائڈ بات بتا رہا ہوں, 100% فیکٹ بتا رہا ہوں, چاہے ویسٹ ہو یا ایسٹ ہو, ڈرامہ ہو, ٹی وی ہو, فلم ہو, اس وقت سارے پروڈیوسرز جو ہیں, جو پیسہ لگانے والے لوگ ہیں, ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ زیادہ دماغ استعمال نہ کرنا پڑے. کیا ہے ان کا مائنڈ سیٹ؟ کہ آڈینس کو زیادہ, ویورز کو زیادہ دماغ استعمال کرنا نہ پڑے. پہلے زیادہ ڈیفیکلٹ پلاٹس ہوتے تھے, دیکھنے والوں کو بہت زیادہ فالو کرنا پڑتا تھا, سوچنا پڑتا تھا کہ کیا ہے پیچھے, کیا سٹوری ہے. زیادہ انٹلیکچوئل فلم ہوتی تھی. آج صرف وہ آرٹ مووی تھوڑی سی بنتی ہے, پہلے ساری موویز آرٹ موویز ہوتی تھی. آج جو ہے وہ ایزی ایکشن, میوزک, فاسٹ, اور زیادہ سے زیادہ سینسیشن, اور اس کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے وہ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ کس وجہ سے بکتی ہے فلم. تو کم سے کم دماغ کا استعمال, اس کا مطلب ہے انٹلیکٹ بھی گر گیا. زیادہ سے زیادہ خون خرابہ ہوگا, زیادہ سے زیادہ اوری اور بلڈی ایکشن ہوگا تو فلم بکے گی. سسٹر ارم کہتی ہیں 100% اگریڈ. میمونہ خان کہہ رہی ہیں میڈیا نے برباد کیا نیو جنریشن کو. ویل دونوں نے ایک دوسرے کو. کامیڈی جو ہے آج کل کی کامیڈی یہ ہے کہ مذاق اڑاؤ, بس لوگوں کا مذاق اڑاؤ. ویسٹ میں بھی جو 99.9% کامیڈی ہے وہ سیکشول ہوتی ہے, بیڈ ورڈز کے اوپر ہوتی ہے, اور ہمارے ہاں جو ہے وہ مذاق اڑانے کے اوپر کامیڈی ہوتی ہے. اچھا ہیومر, اور وہ لوگ جو اچھا ہیومر پہ بلیو کرتے تھے وہ کم ہو گئے. تو یہ میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے تھے. اب میں آتا ہوں, کیونکہ ٹائم بھی کم ہے, کہ قرآن, حدیث اور دین کا پرسپیکٹو کیا ہے, اور پھر میں جواب دوں گا کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا نیو جنریشن, جو پون کا سوال ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں, مٹیریل اور انسان کا کیلیبر, یہ دونوں کو جب ہم نے کمپیئر کیا تو پتہ لگا کہ ہم بہت زیادہ گر گئے ہیں. میں نے اپنے والدین سے اپنے آپ کو کمپیئر کیا, آپ خود کر کے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے دنیا کی چیزوں کی کوالٹی کو دیکھا تو ہر لحاظ سے ہم زیادہ گرے ہیں. تو ایک بات مان لیجئے کہ جو ہم سے پہلے والے لوگ تھے انہوں نے ہر لحاظ سے زیادہ کوالٹی کی لائف گزاری ہے. ہر لحاظ سے ہم زیادہ لگژری کی لائف گزار رہے ہیں, زیادہ کمفرٹیبل گزار رہے ہیں, زیادہ کمفرٹ زون میں, کیونکہ فاسٹ ہو گئی ہے ٹیکنالوجی, ہر چیز ایزی ہو گئی ہے. بٹ کوالٹی آف لائف, کوالٹی آف کیریکٹر, کوالٹی آف تھنگز ہر لحاظ سے پہلے زیادہ بہتر تھا. تو اسی لیے پہلے والوں کو آج کی جنریشن اور آج کی چیزیں جو ہیں وہ اس کوالٹی کی نظر نہیں آتی. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو ریئیکٹ کیسے کیا اور ہم نے کیسے اس کو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. اب یہاں پہ میں اس سے پہلے کہ میں قرآن اور دین کا پرسپیکٹو آپ کے ساتھ شیئر کروں, ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیا یہ کوالٹی ایک دن میں گرتی ہے یا آہستہ آہستہ گریجولی گرتی ہے؟ مجھے آپ اس کا جواب دیں. کیا کوالٹی ایک دن میں گرتی ہے یا آہستہ 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 گریجولی گرتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان جس طرح دین کے اندر
شیطان نے آہستہ 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 دین کی روح نکال دی, لوگوں کو دین کی روح سے دور کر دیا, اور ریچولز, ٹریڈیشنز, اٹھک بیٹھک طور طریقوں میں لگا کے, فیسٹیولز بنا کے اسی کو کہا کہ یہی دین ہے. اصل دین کی روح کو اس نے آہستہ 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 نکال دیا. ہم نے نماز بغیر سمجھے, بغیر کسی نیت کے, بغیر ٹارگٹ کے کہ میں نے اس سے مجھے ہدایت ملنی تھی, اس سے میرا کیریکٹر بہتر ہونا تھا, ہم نے اس کو ایک ثواب اور ایک obligation اور ایک ریچول بنا کے چھوڑ دیا. آج ہم رمضان کو فیسٹیول بنا رہے ہیں, جشن رمضان, اور یہ رمضان اور وہ رمضان. ارے بھائی, اللہ نے تو نہیں کہا یہ جشن کا ٹائم ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو احتساب کا ٹائم ہے, اپنے آپ کو چیک کرنے کا ٹائم ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہدایت کا ٹائم ہے, قرآن کا ٹائم ہے, کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا. ہم اس کو فیسٹیول اور ایک ویورشپ کی دوڑ, ایک انعامات کی دوڑ کے اندر لگا کے ہم نے قوم کو بے وقوف بنا دیا. تو آہستہ 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 یہ ہم یہاں تک پہنچے. یہ ایک دم نہیں ہوا میرے عزیز دوستوں, بھائی بہنوں. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی ون پرسنلی, لیکن ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پہلے اور اب میں کیا فرق ہے, اور شیطان کا اس میں کیا رول ہے, کیونکہ اب میں آپ کو دین کا پرسپیکٹو بتانے لگا ہوں. شیطان نے جتنی بھی چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی, چاہے وہ میٹیریل تھیں, چاہے وہ ہیومن کیریکٹر تھا, شیطان نے ہر چیز میں ہمیں گرایا, لیکن آہستہ آہستہ گریجولی گرایا, پیسے کو بڑا کیا, کیونکہ پیسے کی وجہ سے, اکانومی کی وجہ سے ہم چھوٹے ہوتے چلے گئے ہر چیز میں. تو اس لیے شیطان نے, آج میں انڈیا بھی گیا, انڈیا میں کئی میں مہینے رہا, وہاں کے فیسٹیولز, وہاں کے جو مذہب کی آج شکل نظر آتی ہے, آپ کسی بھی بڑے سے بات کر کے دیکھ لیجئے, پہلے یہ نہیں تھی, اور اس سے پہلے بات کریں گے تو نہیں تھی, کیونکہ ان کی کتابوں میں, وید میں, گیتا میں بہت ساری آپ کو اچھی باتیں اور روح نظر آئے گی ایک زندگی کو بہتر کرنے کی. لیکن آج اگر آپ عبادات میں دیکھیں گے تو سوائے فیسٹیولز کے, سوائے ڈانس کے, سوائے میوزک کے, سوائے شغل کے, سوائے ڈانڈیا کے, آپ کو کچھ اور نظر نہیں آئے گا. کسی بات کا برا نہ بنائیے گا, لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, کیونکہ اسی طرف ہم بھی جا رہے ہیں. ہم بھی آہستہ آہستہ اپنے عبادات کو, اپنے ان خاص دنوں کو ہم بھی آہستہ آہستہ فیسٹیولز اور ایک جیسے کہتے ہیں نا ٹریڈیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ان عبادات سے سیکھنا کیا تھا, ان دنوں سے سیکھنا کیا تھا, میسج کیا تھا, بہتر انسان کیسے بننا تھا, بہتر فیملی کیسے بننا تھا, بہتر ویلیوز کیسے آنی تھی, اس کی طرف ہم نہیں جا رہے. تو دین میں سے بھی شیطان نے آہستہ 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 ہمیں دور کر دیا دین سے. دین تو اپنی جگہ پہ پریزروڈ ہے, ہماری کوالٹی گر گئی. تو قومیں بننے میں بھی ٹائم لیتی ہیں, قومیں گرنے میں بھی ٹائم لیتی ہیں, تباہ ہونے میں بھی ٹائم لیتی ہیں. اس میں کافی ٹائم لگا ہے. اور آج دین کے نام پہ بدعتیں اور ٹریڈیشنز اور ریچولز رہ گئے ہیں. حجاب کا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کہاں تھا اور کہاں آ گیا, اور کیا چیز آج اگر کوئی بہن, میں ہرگز کسی کو یہ نہیں کہہ رہا, جج بھی نہیں کر رہا, کامنٹ بھی نہیں کر رہا کہ جو حجاب نہیں لے رہا وہ ایسا ہے, جو حجاب لے رہا وہ ایسا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے, اور کل کس سے کیا کام لے لے گا وہ اللہ جانتا ہے. اس لیے میں اللہ میاں کی سیٹ پہ کسی کو نہیں بیٹھنا چاہیے, اور کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر تبصرہ کر سکے. ہاں یہ چیز میں ضرور کہوں گا کہ آج اگر کوئی بہن حجاب لیتی ہے, آج وہ اپنے آپ کو اگر اپنی لائف کو چینج کر کے کہتی ہے کہ میں پہلے کی طرح اب دکھاوا نہیں کرنا چاہتی, میں اپنے بالوں کو, اپنی بیوٹی کو, اپنے آپ کو ایک ڈسپلے نہیں کرنا چاہتی, میں اپنے آپ کو کمپوزڈ کرنا چاہتی ہوں, کمپوزر میں رہنا چاہتی ہوں, اور وہ حجاب لیتی ہے, تو لوگ اس کو بولتے ہیں کہ تم ماسی لگ رہی ہو, اولڈ فیشن, کنزرویٹو, اور پتہ نہیں کیا کیا. بچی نے حجاب لے لیا, رشتے نہیں آئیں گے, تو دیکھو کیا ظلم کر رہے ہو بچی کے اوپر. ایسا لگتا ہے کہ زبردستی کسی کو پہنایا گیا ہے. ایک فورسڈ, ویسٹ کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حجاب لینے کا مطلب ہے کہ عورت کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. تو حالانکہ آج آپ 40, 50, 60 سال پیچھے جائیں گے تو یہاں ویسٹ میں بھی حجاب لیا جاتا تھا. ویسٹرن خواتین بھی حجاب لیتی تھیں, اپنے آپ کو ڈھکتی تھیں, کمپوزر میں, زیادہ کمپوزر میں ہوتی تھیں. آپ پیچھے جائیے, سپورٹس کے یونیفارمز دیکھیے, آپ کو فرق نظر آ جائے گا. پہلے سوٹس پہن کے ویل ڈریسڈ لوگ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے تھے, آج
جو ہے وہ چٹیوں میں اور شارٹس میں اور ٹی شرٹس میں اور بغیر شرٹس کے آپ کو لوگ نظر آئیں گے، جن کو کیمرہ مین بڑے دیر دیر تک دکھاتے ہیں آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر. یہ پورا میں سینسبلٹی کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی یہاں کامنٹ نہیں کر رہا، کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. سینسبلٹیز چینج ہوئی ہیں ہماری، صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو. ٹیک اٹ ویری پازیٹیو. تو نئی جنریشن آج، جیسے میں نے پہلے کہا، ہم جب چھوٹے تھے تو گلی میں کوئی کسی کے بزرگ آتے تھے تو سگریٹ تو بہت دور کی بات، ہم اونچی بات بھی نہیں کرتے تھے بلکہ چپ ہو جاتے تھے جب تک وہ بزرگ گزر نہیں جاتا تھا. سب مل کے سلام کرتے تھے، چاہے وہ کسی کا بھی باپ تھا. آج کی جنریشن سلام دعا سے بھی گئی، سلام کرنے سے بھی گئی، اور اس میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے جنریشن نے بھی، ان ماں باپ نے بھی، جو اتنا فرینڈلی ہو گئے. فرینڈلی ہونا اچھی بات تھی لیکن فرینڈز بننا صحیح نہیں تھا، کہ فرینڈلی ہوتے ہوتے وہ فرینڈز ہی بن گئے ینگ جنریشن کے. تو پھر ینگ جنریشن نے ان کو فرینڈز کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا. تو اٹ از آلویز ان یور ہینڈز کہ آپ کیا پاس آن کرتے ہیں. تو پہلے لوگ حق کو، صبر کو، قناعت کو، برداشت کو، شکر کو، اس کی تلقین کیا کرتے تھے، اس کی ایڈوائز کیا کرتے تھے. بیٹا صبر کرو، بیٹا شکر کرو، بیٹا قناعت کرو، بیٹا کوئی بات نہیں، بیٹا ہو جائے گا. آج جو ہے یہ بات سننے والے بھی کم رہ گئے ہیں. پہلے امپلیمنٹ کرنے والے زیادہ لوگ تھے، جو اپنے اپنے گھروں میں بزرگ امپلیمنٹ کرتے تھے ویلیوز کو. آج اچھی بات سننے والے بھی کم رہ گئے ہیں، امپلیمنٹ کرنے والے تو بہت دور کی بات ہے. تو پہلے زمانے میں، یعنی تھوڑا عرصہ پیچھے جائیں تو باہر کھانا کھانا، حالانکہ باہر کھانا کھانا ہر بچے کو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کو کرائم سمجھا جاتا تھا، اس کو جرم سمجھا جاتا تھا. یعنی چلے کبھی کبھار کسی خاص اوکیزن پہ سمجھ میں آتا ہے، بٹ ریگولر بیسس پہ باہر کا کھانا کھانا برا سمجھا جاتا تھا. اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ تمہارے گھر پہ کھانا نہیں پکتا کیا. تو جب باہر زیادہ کھانا کھانے کا رواج بڑھا اور یہ بزنس بنا، تو اسی لیے تو پھر اللہ معاف کرے، گدھے اور گھوڑے اور چوہے اور پتہ نہیں کیا 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 کھلا دیے گئے قوم کو. اللہ معاف کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے. اور نالیوں میں سے فیٹ نکال کے اس کا آئل بنایا گیا. یعنی ہم اس لیول تک گر گئے. جانور تو چلے بنائے ہی جانور ہے نا، انسان جب گرتا ہے تو وہ جانور کو کئی میل پیچھے چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ انسان بہت سمارٹ ہے تو وہ سوفسٹیکیٹڈ جانور بن جاتا ہے. آج پہلے بچے جو ہیں وہ والدین کے پاس بیٹھتے تھے آ کر کہ چلو کچھ بات سیکھنے کو ملے گی، والد ہے تو والد کے پاس بیٹھو. آج ایک گھر میں رہتے ہوئے باپ بھی واٹس ایپ پہ ہے، ماں بھی واٹس ایپ پہ ہے، بچی بھی واٹس ایپ پہ ہے، بھائی بھی واٹس ایپ پہ ہے، سب اسمارٹ فون کے اوپر ہے اور سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. تو واٹس ایپ کا ٹائم آ گیا ہے اور ماں باپ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے بچوں کے پاس. اسی لیے جو میں کھانے کی بات کر رہا تھا، باہر کے کھانے بزنس بن گیا. فروزن کھانے زیادہ بڑھ گئے. یہ جو ہم برگرز، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن جو برگرز کھاتے ہیں یہ 6-6 8-8 مہینے بھی ان کو کیمیکلز اور پرزرویٹیوز ڈال کے رکھا جاتا ہے. اسی لیے کینسر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں عام ہو گئیں. میرے عزیز دوستو، بھائیوں بہنوں، اس سارے سبجیکٹ کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا، صرف اس کا مقصد تبصرہ نہیں تھا، ڈسکشن نہیں تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بیلنس کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ہے، یہ پوری پروگرام کا لب لباب کرکس بتا رہا ہوں آپ کو، جو اللہ کے ساتھ ہے وہ ہر دور میں کامیاب ہے. تیرا دور ہے ہر دور میں، ہر دور ہی تیرا دور ہے. ٹھیک ہے. ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں اپنی حمد کا، جو اکثر میں ریڈیو پروگرام میں سناتا ہوں. تو حی القیوم ہے، تو عالم الغیوب ہے، تو حی القیوم ہے، تو عالم الغیوب ہے. یعنی حی القیوم جو ہے زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے، ہر دور میں ہے، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. تو اس کا ہر دور ہے.
تو حی القیوم ہے، تو عالم الغیوب ہے، تیرا دور ہے ہر دور میں، ہر دور ہی تیرا دور ہے، تیرا دور ہے ہر دور میں، ہر دور ہی تیرا دور ہے، جسے مل گیا وہی خوش نصیب ورنہ ایک لمبی دوڑ ہے، جسے مل گیا وہی خوش نصیب ورنہ ایک لمبی دوڑ ہے، پھر زندگی فرار ہے اور دل بھی بے قرار ہے، جب کر دیا ہے لا الہ تو پھر کیسا انکار ہے، اللہ اللہ۔ تو دوستو، حی القیوم ہر دور میں ہے، ہر دور اس کا دور ہے، جسے مل گیا وہی خوش نصیب ورنہ ایک لمبی دوڑ ہے۔ اللہ کو آپ اس دور میں حاصل کر لیں تو اس دور کو بھی وہ دنیا کا، کائنات کا بہترین دور بنا دے گا، اس دور کو بھی وہ بہترین دور بنا دے گا، 1400 سال پہلے والا دور بنا دے گا، کیونکہ فارمولا وہی ہے، وہی قرآن جس نے پتھر توڑنے والوں کو، جس نے جنگلیوں کو، جس نے جو عورتوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جہاں اونچا نیچا تھا، جہاں بڑا چھوٹا تھا، جہاں غلام تھے مالک تھا، گورا کالا تھا، دشمنیاں صدیوں چل رہی تھیں، سالوں چل رہی تھیں، قتل و غارت عام تھی، مائٹ از رائٹ کا کانسیپٹ تھا، جس کے پاس طاقت تھی وہی سب کچھ تھا، ان لوگوں کو دنیا کی بہترین قوم بنا کے انہی میں سے رضی اللہ تعالی عنہم بنا دیے، رول ماڈلز بنا دیے۔ کیسے بنا دیے؟ کیا اس کو پریکٹیکلی کبھی نہیں لیں گے ہم اپنی زندگی میں؟ کیا یہ فینٹیسی ہے؟ کیا یہ سٹوری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میریکل ہیں، ایک معجزہ ہے، اور ان کو کیا چیز ایسی ملی جس نے ان سے یہ معجزہ کروایا؟ آپ کے بھی گھر میں ہے، میرے بھی گھر میں ہے، یہی وہ معجزہ ہے قرآن مجید۔ اسی معجزے کی وجہ سے انہوں نے ان پتھر توڑنے پوجنے والوں کو ایک دنیا کی عظیم قوم، یادگار قوم بنا دیا۔ مکہ مدینہ کی وہ سٹیٹ بن گئی جہاں ایکول رائٹس، عدل و انصاف، کوئی چوری چکاری نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں، کوئی بھوکا نہیں سو رہا، سب کو جتنا سٹیٹ کما رہی ہے سب کو فائدہ ہو رہا ہے، سب کے حالات بدل رہے ہیں، سب کو ایکول سٹیٹس ملا ہوا، سب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہے ہیں، سب اپنے ڈیوٹیز پوری ادا کر رہے ہیں، پورا تول رہے ہیں، پورے رائٹس دے رہے ہیں، ماں باپ کی جگہ جو ہے وہ ماں باپ کی جگہ ہے، بچوں کی جگہ بچوں کی جگہ ہے، بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، ہسبینڈ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، سسرال زیادتی نہیں کر رہا بہو کے ساتھ۔ آج بہو کو لے کر آتے ہیں، آئے دن مجھے یہ شکایت ملتی ہے ہماری قرآن کلاس کے اوپر، ہمارے استاد محترم کے پاس یہ کیسز آتے ہیں کہ شادی کر کے لاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو نوکرانی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری جاب ہے کہ تم نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ پورے گھر والوں کو، چاہے گھر میں اور بھی بہنیں ہوں، نندے ہوں، لیکن وہ جو باہر سے آئی ہوتی ہے اس کو اگر وہ کام نہ کرے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اپنا کام نہیں کیا۔ تو یہ کانسیپٹ یہ کہاں سے آیا؟ کیا یہ کانسیپٹ اسلام نے دیا؟ آئی ایم سوری، ہم نے کلمہ پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں کیا کہوں، ہم نے ان کو، ان کے نام کو دنیا کے اندر ذکر پہنچائی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ کے جو ہے، جو ایک کمٹمنٹ ہم نے کی اللہ سے، جو قوم بننے کی، جو ایک سوسائٹی بننے کی، ہم نے اس کی ایک ورسٹ ایگزامپل سیٹ کی ہے۔ تو دیکھیے، میں آپ کو سورہ نحل 16 نمبر سورہ، اس کی 112 نمبر آیت بتاتا ہوں کہ کیسے آہستہ 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 سوسائٹیز کا ڈاؤن فال ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہر دور کے اندر چاہے سوسائٹی کتنا بھی گر جائے، اللہ اپنی سوسائٹی کو، اپنے بندوں کو ہمیشہ ایک مثال بنا کے رکھتا ہے، ان کا معیار کبھی نہیں گرنے دیتا۔ تو سورہ نحل 16 اس کی 112 نمبر آیت نوٹ کر لیجئے اور اپنے گھروں میں چیک کیجئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دے رہے ہیں، ایک ملک کی مثال دے رہے ہیں، ایک سوسائٹی کی مثال دے رہے ہیں۔ کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، نام ہم خود لکھیں گے اس پین سے اپنے اوپر، اپنی زندگی پہ، کہ یہ والی بستی ہم ہیں یا نہیں ہے۔ تو دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ مثال دے رہے ہیں، ضرب لگا رہے ہیں۔ ضرب کا مطلب ہوتا ہے
اسٹرائک کرنا. اللہ ہمارے ذہنوں کو, ہمیں فزیکل اسٹرائک نہیں کر رہے ہیں, ہمارے ذہنوں کو اسٹرائک کر رہے ہیں, ضرب لگا رہے ہیں. ایک مثال دے کر قریہ, ایک بستی کی, قریہ کہتے ہیں نا, بستی, ایک بستی کی مثال دے رہے ہیں. کانت آمنۃ مطمئنہ, جو اطمینان میں تھی, سیکیورٹی میں تھی, امان میں تھی, بالکل پیسفل تھی. یاتھا رزقھا رغدا من کل مکان, اس کا رزق اسے ہر طرف سے آتا تھا. اب ذرا یاد کیجئے جو بات میں نے شروع میں کہی تھی آپ سے, ایک کمارہ ہے, سب کھا رہے ہیں, بڑے بڑے گھر بھی ہیں اور اگر چھوٹے گھر بھی ہیں تو اندر کھانے کو موجود ہے. یعنی 1 روپے کا اتنا آٹا کہ پورا ہفتہ 2 ہفتے چل جائے. یہ ٹائم میرے والدین نے دیکھا. تو کیا آٹا بننا بند ہو گیا؟ کیا اللہ نے بالیاں کم کر دی یا ہم بدنیت ہو گئے؟ کیا اللہ نے آٹے کی پرائس بڑھائی؟ مجھے جواب دیجئے. کیا اللہ نے پانی کی پرائس بڑھا دی؟ اللہ نے زمین کی پرائس بڑھا دی, ہم سے زیادہ چارج کرنا شروع کر دیا جو پہلے کم چارج کر رہا تھا اللہ. تو یہ آٹا مہنگا کیسے ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ یہ کون زیادہ امیر ہو گیا اور کون غریب سے غریب ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ یہ وہ بستی تھی جس کا رزق چاروں طرف سے اس کو فراخی سے آتا تھا. اس کا مطلب ہے پیسفل تھے اکنامکلی. رزق کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو ہمیں زندہ رکھتی ہے. اس میں علم بھی ہے, اس کے اندر کھانا پینا بھی ہے, اس میں تمام ضروریات ہیں, اس میں آکسیجن بھی ہے, اس میں ہر چیز آ گئی. پولوشن, جتنی چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی تھیں جو ڈیٹیریٹ ہوئی ہیں وہ پیس میں تھی, سٹیبلٹی میں تھی. پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ, فکفرت, کفر کیا, انکار کیا, وائلیٹ کیا, ناشکری کی جو اللہ کے انعامات تھے, جو اللہ کا انعام تھا اس قوم کے اوپر. اللہ کا سب سے بڑا انعام کسی قوم پر کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا اللہ کا انعام کسی قوم پر یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم شکر گزار ہو جائے. اور شکر گزار وہ قوم ہوتی ہے جو اپنے رب کو, اپنے مالک کو پہچان لیتی ہے, جو اپنے مالک کے آگے جھکتی ہے, اس کی نعمتوں کا, اس کی برکتوں کا, رحمتوں کا شکریہ ادا کرتی ہے, اس کے لیے کام کرتی ہے, اپنے رب کی ناراضگی سے بچتی ہے, وہی ہمیشہ نعمتوں میں رہتی ہے. تو اس قوم نے, یہ وہ قوم ہے جس نے ناشکری کی. سب سے پہلے کس کی؟ اللہ کی اس کلام کی, اللہ کی مالک ہونے کی, اللہ کی بات کی ناشکری کی. پھر اس کا جو نبی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہر دور میں نبی کے ذریعے ہی اللہ کی بات پہنچی ہے, تو ہر دور کے لوگوں نے اپنے رب کی, اپنے نبی کی بات کو جھٹلایا. اس کی بات پڑھی تو صحیح, اس پہ عمل نہیں کیا. تو کیا ہوا پھر؟ اس کے بعد تمام انعامات جو اسی وسیلے سے ملے تھے, کیا آزادی انعام نہیں تھا؟ کیا ملک, ایک زمین کا ٹکڑا ملنا انعام نہیں تھا؟ جب بہت سارے لوگوں نے, پورے ہند و پاک کی بات کر رہا ہوں, جب بہت سارے لوگوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے آزاد کر دیا. جس نے کہا کہ ہم نے اسلام کے اندر رہنا ہے, اللہ نے ان کو پاکستان دے دیا. جس نے کہا ہم نے کسی کی غلامی میں نہیں رہنا تو اللہ نے انڈیا کو بھی آزاد کر دیا, ہندوستان کو بھی آزاد کر دیا, پاکستان کو بھی آزاد کر دیا, کیونکہ پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسلام کے اندر رہنا ہے, ہم نے پاک وطن میں رہنا ہے, ہم نے اسلام کا بول بالا کرنا ہے, ہم نے قرآن اور سنت کی بات کو سننا ہے, اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو اسی ماحول کے اندر ایک پیسفل سوسائٹی بنانا ہے. یہ میں نے آپ کو اپنے ملک کی مثال بھی دے دی, ایسے بہت سارے ملکوں کی مثالیں ہیں, کوئی ایک مثال نہیں ہے. جب آپ ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے ملکوں کی مثال ملے گی جو بڑی خیریت میں تھے, عافیت میں تھے, ہر چیز پیور تھی, بڑا جھکے ہوئے تھے, اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. لیکن جب انہوں نے آہستہ 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 ناشکری کرنی شروع کی, آہستہ آہستہ اللہ کی بات کو پیچھے کرتے گئے, اللہ رسول کی بات کو اپنی زندگی سے ہٹاتے گئے, آہستہ 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 ان انعامات کی ناشکری کرتے گئے, آہستہ آہستہ اپنے ملک کے ساتھ بے وفائی کرتے گئے, آہستہ آہستہ اپنے ذمہ داریوں کو, اپنے عہدوں کو بیچنا شروع کر دیا, ملک سے جو بھی آسائشیں ملی تھیں ان کو بیچنا شروع کر دیا سستی قیمت پر. تو کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ, جب اللہ کی نعمت کی ناشکری کی,
آزادی کی ناشکری کی، اللہ کی برکتوں رحمتوں کی، رزق کی ناشکری کی، زمین کی ناشکری کی، اس زمین سے ملنے والے پانی کی ناشکری کی، اس زمین سے اگنے والی فصلوں کی ناشکری کی، اس زمین پہ رہنے والے لوگوں کی ناشکری کی، آپس میں ڈویژنز کر دیں مذہب کے نام پہ، زبان کے نام پہ، چھوٹے بڑے کے نام پہ. جب ڈویژنز ہونی شروع ہوئی تو پھر یہ کینسر پھیلتا ہی چلا گیا. سب نے اس میں سے فائدہ اٹھایا، ہر اپرچونسٹ نے، ہر سیلفش انسان نے اس کا فائدہ اٹھایا زیادہ سے زیادہ امیر ہونے کے لیے، اور جو معصوم تھا، جو مظلوم تھا، جو محکوم تھا، وہ تکلیف سے تکلیف کی طرف جاتا رہا. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے اس قوم کو بھوک اور خوف کا لباس اڑا دیا. ایک ہوتا ہے بھوک اور خوف زندگی میں آ جانا، ایک ہوتا ہے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دینا، پورا ڈھانپ دینا اس قوم کو. بھوک کا مطلب ہوتا ہے نہ ختم ہونے والی ڈیزائر. عربی میں جو کا مطلب ہے کبھی نہ ختم ہونے والی ڈیزائر. چھوٹی گاڑی نہیں بڑی گاڑی، بڑی گاڑی نہیں 5 گاڑیاں، چھوٹا گھر نہیں بڑا گھر، بڑا گھر نہیں سوئمنگ پول والا گھر، وہ والی پوزیشن، چھوٹی پوزیشن نہیں بڑی پوزیشن. تو قناعت کا ختم ہو جانا، صبر شکر کا ختم ہو جانا، برداشت کا ختم ہو جانا کسی قوم سے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ قوم بھوک کا شکار ہو گئی. اس قوم کی ٹریفک بتائے گی آپ کو کہ وہ کتنی ڈیزائر کے اندر ہے، کتنی بھوک کے اندر ہے، کتنی ڈیسپریشن کے اندر ہے. وہاں کے ٹریفک کے حالات آپ کو بتائیں گے. والخوفی، اور خوف بتائے گا آپ کو، جان و مال کا خوف، انسیکیورٹی، کل کا خوف، جاب کا خوف، رشتوں کا خوف، کیونکہ بیٹیاں بہنیں گھر بیٹھی رہ جائیں گی اگر پیسے نہیں ہوں گے. بیٹیاں بہنوں کی شادی نہیں ہوگی اگر جہیز بڑا نہیں ہوگا، اگر زیادہ پیسہ نہیں کمائیں گے، اگر بڑا گھر نہیں ہوگا. بڑا گھر ہوگا، فیشنیبل ہوں گے، بڑی گاڑیاں ہوں گی، رشتہ بھی آرام سے ہو جائے گا، ہر چیز آرام سے ہو جائے گی. اللہ مجھے معاف کرے کہ میں اگر کچھ زیادہ بول جاؤں، لیکن جو میں نے دیکھا، فیل کیا، اور جس سوسائٹی کا میں خود بھی حصہ ہوں، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اور اللہ کی اس حکمت، اللہ کی اس آیت، اللہ کے اس کلام کی وجہ سے میری زندگی کے سٹینڈرڈز بدلے ہیں اور بدل رہے ہیں. اسی لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اپنے معیار، اپنے اپنے سٹینڈرڈز بدلنے ہوں گے، اللہ سے مدد لینی ہوگی، ورنہ اس بستی پہ ہمارا نام بھی لکھا ہوا ہوگا. آنے والے لوگ اس بستی کا جب ذکر پڑھیں گے تو وہ ہمارے بارے میں سوچیں گے، اور یار یہ ملک بھی تھا، یہ قوم بھی تھی. اللہ بہتر جانتا ہے. تو جب انکار کر دیا ہم نے اللہ کی نعمتوں سے، ناشکری کر دی، اس کی وائلیٹ کر دیا اس نعمت کو، اس کے، آپ خود دیکھیں ہم نے سب سے بڑی جو ناشکری کی، سب سے بڑی جو وائلیشن کی، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا ہماری زندگی میں. محمد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. اس کا مطلب ہے جو ان کی زندگی کا مقصد تھا وہی میری زندگی کا مقصد ہے. جو ان کا ٹارگٹ تھا ایک اللہ کے نظام کو دنیا میں لانا، وہی میری زندگی کا ٹارگٹ ہے کہ میں دنیا میں نہیں تو کم از کم اپنے گھر میں ہی اللہ کا نظام لے آؤں. تو ہم نے اس کی وائلیشن کی. ہم نے نماز تو پڑھی لیکن مسجد سے باہر نکل کے ہم شیعہ سنی دیوبند بریلوی بن گئے. ہم نے روزہ تو رکھا لیکن ہم نے کھانے پینے کا روزہ رکھا، اپنے آپ کو ہوس سے، لالچ سے، غیبتوں سے، تنگ نظری سے، انا سے، گریڈ سے، اور قتل و غارت سے، ایک دوسرے کا مال کھانے سے، رشوت سے، ان سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں روکا. جبکہ کھانے پینے سے روک لیا، کیونکہ رمضان کا مطلب ہی اپنے آپ کو روکنا تھا. ہم حج عمرہ کرنے تو گئے لیکن وہاں جا کر بھی ہم نے گناہ ہی بخشوائے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ رشوت نہیں لوں گا، آئندہ کسی کا حق نہیں ماروں گا، آئندہ قتل و غارت نہیں کروں گا، جس کا جو لیا ہے واپس جا کے واپس کر دوں گا. ہم نے یہ نہیں کیا. ہم خانہ کعبہ کے اندر بھی چلے گئے اور اندر جا کر واپس آ کر قوم کو بڑے فخر سے بتایا کہ میں تو اندر بھی گیا. لیکن میری زندگی میں کیا فرق پڑا، کیا قوم نے دیکھا؟ تو اللہ نے اس قوم پر بھوک اور خوف، یعنی وہ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی، وہ قوم، وہ ہمیشہ ڈیزائر میں رہے گی اور وہ ہمیشہ خوف زدہ رہے گی، انسیکیور رہے گی. ان دونوں کا لباس پہنا کر اللہ کہہ رہے ہیں فَأَذَّقَهَا اللَّهُ، ہم نے ان کو ذائقہ چکھایا. تو یہ ایک آیت میں ہمیں پوری ہسٹری پتہ لگ گئی کہ انسانیت جب 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 ناشکری کرتی ہے اللہ کے دین کی، وائلیٹ کرتی ہے اللہ کے دین کو. دین کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے فیصلے،
حرام حلال، صحیح غلط، سیاہ سفید، اچھا برا، حقوق، والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، بیٹی کے حقوق، بیوی کے حقوق، ہسبینڈ کے حقوق، کاروبار کے حقوق، کاروبار کے پرنسپلز، تمام بیلنسز جو سوسائٹی کے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں. جب ہم اس دین کو وائلیٹ کر دیتے ہیں، ناشکری کر دیتے ہیں، اس دین کا انکار کر دیتے ہیں، زبان سے نہیں عمل میں. یاد رکھیے انکار زبان سے نہیں ہوتا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں بہنوں. زبان سے بھی انکار کرنے والا ہے وہ تو بہت دور سے نظر آ جائے گا، لیکن عمل سے انکار کرنے والا جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ زبان سے اقرار کرتا ہے، عمل سے انکار کرتا ہے. وہ دنیا کے اندر فساد پھیلاتا ہے، وہ دنیا کے اندر ایک بیڈ ایگزامپل سیٹ کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر مسٹرسٹ کریٹ کرتا ہے. تو ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کا. ہمیں اس کا کلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک نمونے کے طور پہ، ایگزامپل کے طور پہ ملی ہے. تو دیکھیے میں اولڈ جنریشن کو، یعنی آج جو آپ اور میں ہیں، ہم وی آر اولڈ جنریشن کیونکہ ہمارے بچے ہو چکے ہیں، ان کو ایک حدیث پڑھ کے سناؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو پلے سے باندھ لیجئے، اور جو کل کو ماں باپ بننے والے ہیں ان کو بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قول من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامت عبد اذہب آخرت دنیا، کہ قیامت کے دن وہ شخص بدترین مقام پر، بدترین منزل پر، بدترین ڈیسٹینیشن پر کھڑا ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی. جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی. سنن ابن ماجہ متن 11396636 یہ حدیث کا نمبر ہے، کہ جس نے اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنی دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دی. تو آج اگر بچوں کو بنانے کے لیے، کہ بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے اگر میں نے رشوت نہ لی، اگر میں نے کسی کا حق نہیں مارا، اگر میں نے 2 نمبری نہیں کی، بڑا گھر نہیں ہوگا، رشتے نہیں ہوں گے، بچوں کی تعلیم بڑے سکولوں میں نہیں ہوگی، نامور سکولوں میں نہیں ہوگی، ہمارا سٹیٹس کم ہو جائے گا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس چکر میں، فیملی کو بنانے کے چکر میں، ان کا معیار سیٹ کرنے کے چکر میں اگر میں نے اپنی آخرت تباہ کر لی، کیونکہ سب کو اپنا اپنا جواب دینا ہے. تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں بہنوں، بیسٹ وے از کہ اللہ کو بیچ میں لے آئیں، اپنی زندگیوں میں اللہ کو واپس لے آئیں، اللہ کے احکامات کو کھول لیں. جو کوشش یہاں فیس بک سے ہم نے شروع کی ہے، اللہ کو واپس لائیں. اللہ ہماری اکانومی بہتر کر دے گا، اللہ ہماری انوائرمنٹ کو بہتر کر دے گا، اللہ ہماری پراپرٹیز کو واپس اس جگہ پر لے آئے گا جہاں پہ ہونا چاہیے. اللہ ہمارے کھانے پینے چیزوں کی جو رزق ہے اس کی کوالٹی کو بہتر کر دے گا، ہر چیز پھر سے آرگینک ہو جائے گی. اللہ ہمارے رشتوں کو سکون میں لے آئے گا. اللہ ہمارے بچوں کی تربیت اتنی بہتر کر دے گا کہ وہ سلام دعا سے جانے والے بچے نہیں بن جائیں گے، بلکہ ایک اچھے تربیت یافتہ، ہیوملٹی والے، ہمبل، تمیزدار، ڈسپلن میں رہنے والے اچھے بچے بن جائیں گے. آج اللہ کو واپس لاتے ہیں تو دنیا بھلے خرابی کی طرف جاتی جائے، دنیا تو وہاں جائے گی جہاں اس کو جانا ہے. اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہنا ہے. قیامت تبھی آتی ہے، اللہ کا عذاب بھی تبھی آتا ہے، اور حساب و کتاب بھی تبھی ہوتا ہے جب ہم ایک حد کو چھو جاتے ہیں. تو حالات کوئی بھی ہو، اگر آپ کی میری زندگی میں اللہ آ گیا، اگر آپ کی میری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت آ گئی، تو کم از کم آپ کی میرے گھر کے حالات سنبھل جائیں گے، ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی، ہماری ضرورتیں پوری بھی ہوں گی، صبر شکر قناعت واپس آ جائے گی، تو آٹومیٹکلی شکوہ شکایتیں ختم ہو جائیں گی، بھوک جو ہماری ڈیزائر ہے وہ کم ہو جائے گی، ہمارا جو انسیکیورٹی اور خوف ہے وہ بھی کم ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ بن چکا ہوگا. تو اس آیت کے اوپر میں آج کی اس گفتگو کا اختتام کروں گا، بات بہت لمبی ہو گئی. کہ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم 14 اس کی 7 نمبر آیت میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ، بلکہ پوری آیت سناتا ہوں آپ کو. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے یہ اناؤنس کر دیا، یہ اعلان کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزار ہو جاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اور بڑھا دوں گا، میں اور زیادتی کروں گا. دیکھیں آج بھی فارمولا وہی ہے،
شکر گزار ہو جائیں. سب سے پہلے شکر کس بات کا؟ کہ یا اللہ تو نے ہمیں بچا لیا، تو نے ہماری توبہ قبول کر لی، تو نے ہمارا دروازہ کھلا رکھا ہمارے لیے، تو نے ہمیں اسی بے راہ روی میں، لاسٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں اگر اٹھا لیا ہوتا تو ہم تو سیدھا جہنم میں گئے تھے. تو سب سے پہلے شکر یہ کرنا ہے کہ اس نے ہمارے لیے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، کلام ہمارے گھر میں ہے، احادیث ہمارے گھر میں ہے، اللہ کی بات بتانے والے لوگ آج بھی موجود ہیں. صرف نیت اچھی ہونی چاہیے. میں کسی قابل نہیں ہوں، بٹ اللہ نے جس قابل بھی تھوڑا بہت جو مجھے روشنی دی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس سے میری زندگی بدلی ہے، اس سے آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے. یہ میری باتیں نہیں ہیں، خدا کی قسم میں نے کوئی بھی بات ایسی نہیں کی آپ سے جس کو میں قرآن مجید کی آیات کے ساتھ آپ کو دکھا نہیں سکتا، جس کو میں احادیث کے ذریعے آپ کو پروو نہیں کر سکتا. یہ ساری باتیں میں نے اسی باؤنڈری کے اندر کی آپ کے ساتھ. اور جتنی باتیں بھی کی اس کا مقصد کوئی ہیٹ نہیں تھا، کوئی کرٹیسائز کرنا نہیں تھا، کوئی تبصرہ نہیں تھا، کوئی بات برائے بات نہیں تھی، بلکہ یہ ریئلائزیشن تھی، یہ ریئلائز کروانا تھا کہ ہمیں اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے، ہمیں واپس کوالٹی لائف کی طرف آنا ہے، ہمیں رشتوں میں واپس کوالٹی لانی ہے، ہمیں واپس صبر، شکر اور احترام، قناعت اور عاجزی کی طرف واپس لوٹنا ہے. یہ میرے لیے بھی اتنا ہی ریمائنڈر ہے جتنا آپ کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں اگر تم شکر گزار رہو گے، اگر شکر کرو گے، کیونکہ شکر بغیر توبہ کے نہیں ہے، شکر بغیر معافی کے نہیں ہے، شکر بغیر حالات بہتر ہوئے نہیں ہے، شکر بغیر جھکے ہوئے نہیں ہے، شکر گناہوں کے ہوتے ہوئے ہم کبھی شکر نہیں کر سکتے، گناہوں سے چھٹکارا پائے بغیر شکر نہیں ہے. تو جب یہ تمام چیزیں ہمارے اندر سے نکلیں گی تو ہم شکر گزار ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب شکر گزار ہو جاؤ گے تو میں اور بڑھا دوں گا. وَلَا إِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم انکار کرتے رہو گے، اگر تم وائلیشن کرتے رہو گے، اگر تم ناشکری کرتے رہو گے، اگر کفر کرتے رہو گے، اگر جھٹلاتے رہو گے میرے احکامات کو، ان کو اپلائی نہیں کرو گے، ان پہ عمل نہیں کرو گے، ان کو زندگی میں ویلیو نہیں دو گے، تو ان عذابی لشدید، تو وہ جو خوف اور بھوک جو میں نے آپ کو عذاب بتایا کہ نہ ختم ہونے والی بھوک اور نہ ختم ہونے والا خوف ہمیں چپکا رہے گا، لباس بن جائے گا ہمارا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ آج کی بات سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. ینگر جنریشن کو احساس دلانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو احساس دلانا ہوگا، اس لیے میں نے ینگ جنریشن کی زیادہ بات نہیں کی. ینگ جنریشن تو اس پودے کی طرح ہے، اس پھول کی طرح ہے جو جب ایک کلی کی طرح ہوتے ہیں، ایک ٹینڈر ہوتے ہیں تو ایک دھاگے سے بھی سیدھے ہو جاتے ہیں. ایک دھاگا باندھ دیا جائے تو بیل سیدھی ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ درخت بن جاتے ہیں تو پھر یہ تبصرے، پھر یہ بحث مباحثہ کہ نئی جنریشن، پرانی جنریشن، پھر یہ سارے فلسفے آ جاتے ہیں اور پھر بڑا محنت کرنی پڑتی ہے، پھر بہت مشکل ہے. پھر بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو درخت بننے کے بعد بھی اللہ کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ ہم سے ہمارے بچوں کو اللہ کی بات ملے، ہم سے ہمارے بچوں کی تربیت ہو، ہمارے وائرس، ہماری جو خیالات کبھی اپروو ہی نہیں ہوئے، جو کبھی ہم نے ڈبل چیک ہی نہیں کیے، ہم وہی کچا پکا ایمان اپنے بچوں کو نہ دے دیں. وہ یہ جو عام طور پہ آپ کو چیز نظر آئے گی کہ میں دوپٹہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں، میں اللہ کی بات پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، میں اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن میں نے بچوں کو حفظ کروا دیا تاکہ وہ ہماری بخشش کروا دیں. خدا کے لیے اللہ کے دین کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. حفظ ضرور کروائیں بچوں کو، لیکن خود رول ماڈل بھی تو بن کے دکھائیں، کیونکہ ماں باپ جس جگہ پہ کھڑے ہوں گے ان کی بات میں کتنی سیکیورٹی ہے، ان کی بات میں کتنا صبر ہے، ان کی بات میں کتنا توکل ہے، ان کی بات میں کتنا ایمان ہے، بچے وہ اٹھاتے ہیں آپ سے. باقی آپ بچوں کو کہیں بھی بھیج دیں، کوئی بھی ڈگری کروا دیں، کسی بھی مدرسے میں بھیج دیں، جو ماحول ان کو ملے گا گھر کے اندر وہ ان کی زندگیوں میں نظر آئے گا. ورنہ جیسے ہی وہ ٹین ایج پہ پہنچیں گے وہ کہیں گے کہ اوکے ناؤ ڈونٹ ڈسٹرب می، آپ کے کہنے پہ میں نے حفظ کر لیا، آپ کے کہنے پہ دیکھیں میں مدرسے بھی گیا، ناؤ اٹس مائی لائف. پھر وہ آپ کو پکڑا ہی نہیں دیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچپن سے ان کو تربیت دیں، ان کے کان میں اللہ کی بات ڈالیں، ان کو صرف رٹا نہ لگوائیں، ان کو صرف ریچولز پہ ان کی تربیت نہ کریں خدا کے لیے، ورنہ وہ بھی ویسے ہی اٹھیں گے جیسے آپ اور میں اٹھے تھے، کنفیوژنز میں،
دین مسجد کی حد تک رہ جائے گا، ٹریفک میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بزنسز میں دین نظر نہیں آئے گا، ہمارے رشتوں میں دین نظر نہیں آئے گا، شادی میں نکاح میں اللہ کی آیات تو پڑھی جائیں گی لیکن زندگی کے اندر وہ سلوک، وہ رشتہ، وہ محبت، وہ سکون، وہ احترام، وہ ہمدردی نظر نہیں آئے گی. اور ہم سب نے اس کی پرائس پے کی ہے. میں نے بھی اس کی پرائس پے کی ہے، آپ نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، ہماری بہنوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے لوگوں نے اس کی پرائس پے کی ہے. ہم اجڑے ہیں، ہم نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت تکلیفیں ہیں، بہت اندھیرے ہیں. جس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر اس نے اپنا کام نہیں کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا پوری دنیا کو بدل دیں، آخری بات کر رہا ہوں اس ٹاپک کی، جس کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، جس کو اللہ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر وہ مثال نہیں بنا، اگر وہ رول ماڈل نہیں بنا، تو دوسروں کی پکڑ جو ہوگی سو ہوگی، آپ کی اور میری پکڑ بہت زیادہ اور بہت سخت ہوگی کہ ہمیں تو اللہ کی بات سمجھ بھی آ رہی تھی، ہمیں تو اللہ کی آیت سمجھ بھی آ رہی تھی، ہمیں تو حدیث سمجھ بھی آ رہی تھی، ہمیں تو اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ کے حکم کو اپنانا ہے، اس کو صرف منہ سے پڑھنا نہیں ہے، اس کا صرف رٹا نہیں لگانا ہے، صرف ثواب نہیں لینا ہے، بلکہ اس کو زندگی میں عملی طور پہ نافذ کرنا ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور اگر آپ پھر بھی رول ماڈل نہیں بنتے ہیں، اگر میں یہ بات سمجھنے کے باوجود بھی اپنی زندگی میں اپنی فیملی کے لیے، اپنے آس پاس لوگوں کے لیے رول ماڈل نہیں بنتا ہوں، تو میری کھچائی سب سے زیادہ ہوگی. اس لیے کم از کم آپ اور میں آئیے مل کے یہ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، ہاتھ ملائیے جتنے بھی بھائی دوست ہیں، اور سب جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں، سب مل کے میرے ساتھ یہ کمٹمنٹ کریں کہ آج سے ہم اللہ کی اس کلام کو، جہاں سے اللہ ہمیں ریئلائز کرواتا ہے، جہاں سے ہماری اصلاح کرتا ہے، اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ ود ان ویکس، میں سالوں کی بات نہیں کر رہا، ود ان ویکس اینڈ ود ان ڈیز ہمارے گھروں میں، ہمارے آس پاس فیملی میں تبدیلی آئے گی. بٹ somebody will have to make a start. کسی کو انیشیٹ کرنا پڑے گا، کسی گھر میں بچہ کرے گا، کسی گھر میں بزرگ کرے گا، کسی گھر میں ماں باپ کریں گے، کسی گھر میں بہن کرے گی، کسی گھر میں بھائی کرے گا. لیکن آئیے آج سے قرآن کھولتے ہیں. اسی حدیث پہ میں اینڈ کروں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا یہ ارشاد ہے، اور یہ بھی سیل ہے ان کی یہ بات، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں تک اس کا علم پہنچائے. میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے قبول کر لے، آپ بھی یہ کوشش کیجئے. اور انشاءاللہ کل جمعرات کو 5 بجے یو کے ٹائم اور 10 بجے پاکستان ٹائم دوبارہ آپ سے فیس بک لائیو ملاقات ہوگی. بدھ، جمعرات، جمعہ، 3 دن میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں، اور آپ میرے لیے رکھیں، فیس بک کے لیے رکھیں. فیس بک کا اچھا استعمال بھی ہونا چاہیے. اور اس سیشن کو، اس ٹاک کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، تو پھر اس کو دوسرے پیجز پہ اپنے دوستوں، فیملیز کو بھی بھیجئے، ان سے بھی کہیے کہ اس کو شیئر کریں. تو انشاءاللہ کل 10 بجے پاکستان ٹائم، 5 بجے یو کے ٹائم دوبارہ آپ سے فیس بک لائیو پر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بی ویل، خوش رہیے، آباد.